من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے، جیسے سجل فرشتہ نامۂ اعمال کو لپیٹتا ہے، ہم اسے دوبارہ اسی طرح لٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا۔ یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں، اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں۔ بے شک اس قرآن پاک میں عبادت کرنے والوں کے لیے کافی سامان ہے، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ قائر صاحب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے آج کی جو ہماری نشریات ہے اس کا آغاز کیا۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری جو نشریات ہے براہ راست اس کا نام ہے
رمضان کے حوالے سے رمضان شادمان، اور آپ سب کو خوش آمدید جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، خوبصورت نام سے آج کی ہمیشہ کی طرح آج کی جو براہ راست نشریات ہے اس کے آغاز کیا، اور آغاز کیا بہت ہی خوبصورت کرت جو کی وہ ہیں قاری اسد ضیاحی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ کتنے عرصے سے آپ قرت کر رہے ہیں؟ میں الحمدللہ تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں مجھے۔ اوکے جی اوکے، زبردست، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ فار می پرفیومز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر ہے، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آج کے شو کی آغاز جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں بدھ جمعرات جمعے والے دن 4 بجے سے افطار تک، افطار ٹائم تک۔ سو جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ونس اگین رمضان کی جو بابرکت مہینہ ہے وہ بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ کے روزے، عبادات اور جو بھی آپ دینا دلانا کر رہے ہیں وہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس مہینے میں کیا پورا سال ویسے تو ہمیں دینا دلانا چاہیے، ان لوگوں کی خیال کرنا چاہیے جو نہیں افورڈ کر سکتے، اور جو اس وقت مہنگائی کا حال ہے اس میں تو اچھے جو ہیں وہ اس وقت کافی پرابلم میں ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ہمارا جو ایک فلاحی ایک انیشیٹو ہے جس کا نام ہے ساوی خود مختار پروجیکٹ، اس میں جتنا ہو سکے آپ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے اس میں ڈونیٹ کریں تاکہ ان لوگوں تک جو ہے چیزیں اور ان کی ضروریات زندگی پہنچ سکیں جو اس وقت جو ہے مشکل میں ہیں۔ تو اس کے اکاؤنٹ جو ہے وہ سامنے اس وقت اسکرین پہ چل رہا ہے، تو آپ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا جتنا آپ چاہیں وہ آپ ڈونیٹ کریں تاکہ مستحقین تک آپ اس مہینے میں اپنی جو ایک کنٹریبیوشن ہے وہ ضرور جو ہے شیئر کریں۔ اور ونس اگین ساوی خود مختار پروجیکٹ ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں تک جو ہے ابھی تک جو راشن ہے اور ضروریات زندگی ہے وہ پہنچ چکی ہیں، اور آپ کی جو کنٹریبیوشن ہوگی وہ اس مہینے میں آپ کے لیے بھی نیکیاں لے کے آئے گی، اور ان لوگوں کے لیے ان کی جو زندگی ہے وہ بھی آسان ہو جائے گی۔ سو بہت بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب، ابھی آپ تشریف رکھیں کیونکہ اس وقت جو ہم نے آیت سنی اس کا ترجمہ جو ہے وہ قاری صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، لیکن اس کی تفسیر جو ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ روز کی طرح ایک بہت زبردست اسکالر ہوتے ہیں، لیکن آج جو ہے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری اور مستند جو ہے اسکالر خاتون موجود ہیں، اور اسلامک اسکالر ہے، ریسرچ بھی کرتی ہیں اور آج تشریف لائی ہیں، اور آج جو ہے اس آیت کی جو ہے ہمیں خوبصورت طریقے سے تفسیر بھی بتائیں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیاری سی رازیہ نوید صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر بشی، آپ سنائیں خیریت سے؟ شکر الحمدللہ۔ آپ کیونکہ پہلی رمضان میں ملاقات ہو رہی ہے تو میری طرف سے آپ کو رمضان کی بے حد مبارکباد ہوں۔ خیر مبارک، بہت بہت شکریہ، تھینک یو میم۔ رازیہ نوید صاحبہ ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کال کر کے لائیو شو میں ہمارے نشریات میں حصہ لے سکتے ہیں 051-410-2357 پہ۔ اور آج کا سوال بھی آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ قرآن مجید میں کتنے رکوع ہیں یہ آپ نے جواب دینے کے لیے 051-410-2357 پہ ابھی کال کریں اور بتائیں۔ اور میم رازیہ نوید صاحبہ سے کوئی آپ کا سوال ہے ہمارے پیارے جو ریلیجن ہے، ہمارا جو دین اسلام ہے اس کے حوالے سے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی میم، آج کی جو انہوں نے خوبصورت آیت جو ہے اس سے شروعات کی، اس کی ترجمہ تو انہوں نے بیان کیا۔ تفسیر میں یہ ہوتا ہے کہ آسان لفظوں میں مجھے اور جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو اچھی طریقے سے سمجھ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مشی، جیسے آج کے اس پروگرام کا آغاز جو ہے وہ سورہ الانبیاء کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے جو ہے کیا گیا ہے، تو میں اس کا جو بنیادی مضمون ہے اور جو 3-4 میجر پوائنٹس ہیں جن کو سورہ الانبیاء کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سورہ الانبیاء جو ہے یہ قرآن مجید کی 21ویں سورہ مبارکہ ہے، سبحان اللہ، جس کی کل 112 آیات ہیں، اور وہ 12 آیات جو ہے 7 رکوعات کے اندر ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔
اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ الانبیاء اس لیے رکھا گیا کہ الانبیاء کا جو واحد ہے وہ نبی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر تقریباً 18 انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں جن کا ذکر مبارک جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، لہٰذا انہی انبیاء کرام کے نام کے اوپر اس سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اب بیسک جو تھیم آپ کہہ لیں سورہ مبارکہ کا وہ یہ ہے کہ جو کفار مکہ تھے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سارے بے جا قسم کے اعتراضات کرتے، تذبذب کا شکار تھے۔ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے کہ کیا اللہ پاک کو صرف آپ ہی ملے تھے کہ وہ آپ کو نبی بنا کر انہوں نے بھیجا ہے؟ کیا اللہ کو کوئی فرشتہ کوئی جن نہیں ملا کہ جس کو وہ نبی بنا کر بھیجتا؟ کبھی وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات ارشاد فرما رہے ہیں یہ آپ کا کوئی خواب ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ آپ کو سکھایا گیا ہے۔ کبھی آپ کو جادوگر کہتے، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات پاک ہے اس کو وہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور کہتے کہ آپ تو ہماری طرح ہی کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح ہی چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح ہی آپ نے شادیاں بھی کی ہیں، تو لہٰذا ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں؟ تو اس سورہ مبارکہ میں پھر اللہ رب العزت نے ان کا جواب دینے کے لیے پہلے جو انبیاء کرام موجود تھے ان میں سے 18 انبیاء کرام کا ذکر یہاں پر کیا اور کفار کو مخاطب کر کہا کہ دیکھو یہ وہ سارے برگزیدہ لوگ ہیں، یہ وہ خوبصورت ہستیاں ہیں جن کو میں نے دنیا میں بھیجا، یہ بھی تمہاری طرح ہی کھاتے پیتے تھے، یہ بھی تمہاری طرح ہی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن ان کی اپنے رب کے ساتھ وفاداری نے، تقوی کے راستے پر چلنے نے ان کو جو ہے وہ اس مقام پر پہنچا دیا کہ جس مقام کی یقیناً ہر انسان ایک خواہش کر سکتا ہے۔ اور انہوں نے جو عہد وفا اپنے رب کے ساتھ کیا تھا، جب اللہ پاک نے سوال کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قال بلی، تمام نے فرمایا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس رب کو ماننے میں یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی وفاداری کو نبھایا۔ ایک تو یہ مین تھیم ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ دوسری ایک بہت اہم چیز اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، وہ تمام بنی نوع انسان سے خطاب ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں، تمام بنی نوع انسان سے، اور فرمایا کہ یہ جو قرآن میں نے نازل کیا ہے، اس قرآن میں اگر تم بحیثیت انسان یہ دیکھنا چاہو کہ تمہارا ذکر کہاں پر موجود ہے تو وہ ذکر تمہیں قرآن کے اندر مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی مشی اگر آپ جاننا چاہیں کہ میرا ذکر قرآن میں کہاں ہے تو آپ قرآن کھولیں، آپ کو قرآن کے اندر اپنا ذکر ملے گا۔ میں چاہوں کوئی اور چاہے کہ میرا ذکر قرآن میں کہاں پر موجود ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ جو ہے میں نے تمہارا ذکر اس قرآن کے اندر کر دیا۔ پھر تیسری جو مین چیز یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے زمین کو اور آسمان کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ آج جو سائنس ہے، آپ یقیناً اس چیز کو جانتی ہوں گی کہ بگ بینگ تھیوری کا ذکر ہمیں ملتا ہے، تو سائنسدان بگ بینگ تھیوری تک پہنچے، لیکن اللہ نے آج سے 1500 سال قبل قرآن کے اندر ذکر کر دیا ہے کہ کس طرح سے زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے اور پھر میں نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ پھر انہی آیات مبارکہ کے اندر ہمیں یاجوج ماجوج کا ذکر ملتا ہے کہ قیامت بپا ہونے سے پہلے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ اس دنیا پر اتارے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج کا کانسیپٹ میں کلیئر کر دوں، وہ جسٹ اتنا ہے کہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں چند قبائل تھے جن کا نام یاجوج اور ماجوج تھا، اور وہ بہت زیادہ ظلم کی انتہا کرنے والے تھے، انسانوں کو اذیتیں دینے والے لوگ تھے۔ تو سوری آپ کی بات ادھر سے ہی شروع کیجیے گا، تو ان کو کیوں چھوڑا جائے گا دنیا پہ؟ دیکھیں دنیا میں ایک مرتبہ ظلم پھیل جائے گا ہر طرف، اور اس ظلم کے پھیلنے میں پھر اللہ پاک یہ سمجھیں کہ دیکھیں گے کہ اب اس ظلم میں کون ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے میرے نام کی خاطر۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹیسٹ کرنے کے لیے، آزمائش کرنے کے لیے، ابھی بھی ہم دیکھیں پوری دنیا میں ظلم پھیلا ہوا آپ کو نظر آئے گا ہر طرف، لیکن اس ظلم میں جو اہل حق ہوتے ہیں، جو حق کی بات کرتے ہیں، حق کے پیغام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یقیناً ان کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں بہت زیادہ
بڑھ جاتا ہے. بے شک، تو بے شک. قرب قیامت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ظلم اتنا پھیل جائے گا کہ کہا جاتا ہے کہ اس لمحے میں اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان جو ہے وہ اپنی زبان سے برملا کرے گا اور اعلانیہ طور پر کرے گا تو اس کا اجر و ثواب بھی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بلند ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کے لیے ایمان پر قائم رہنا ناممکن ہو جائے گا اور مشکل ہو جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو پھر بھی قائم رہیں گے رب سے ڈرتے ہوئے، رب کی محبت میں، رب کی اطاعت میں، ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں کتنا بلند ہوگا. پھر آگے چل کر جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفت رحمت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہاں ابھی جو سب سے خوبصورت بات ہے اور میرے لیے کم از کم بڑی موٹیویشن کا باعث ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بنایا، تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی کافر بھی آتا تھا نا تو وہ رحمت لے کر لوٹتا تھا. اگر کوئی غیر مسلم، کوئی یہودی، کوئی مسیحی بھی آتا تھا وہ بھی حضور کی بارگاہ سے رحمت کی خیرات لے کر جاتا تھا. اور یقیناً جو آپ کے اپنے تھے، آپ کے چاہنے والے، ماننے والے، ان پر تو آپ کی رحمت و شفقت جو تھی اس کا تو اندازہ لگانا ہی ناممکن سی بات ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اس کو میں تھوڑا ایلیبریٹ کروں گی. آپ آگے بیان کر رہی ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارا جو معاشرہ، ہمارا ملک ہے، اس میں ہم جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو، ان کے اوپر اس طرح ظلم کرنا، ان کو حقیر سمجھنا، وہ ان دا ریسنٹ ٹائمز یہ سٹارٹ ہو گیا ہے. چند سالوں میں، میرے خیال 15-20 سال ہو گئے ہیں. اس سے پہلے ایسا نہیں کہیں سننے میں آتا تھا. یہ جو سفید ہمارے پرچم میں ایریا ہے یہ ہمارے دوسرے مذاہب اور اقلیتوں کے لیے. تو یہ اب اتنا زیادہ کیوں اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو مسلمان ہوتے ہوئے ہم لوگ ان کے اوپر جو ہے ان کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان کا ذرا سی بھی بات ہو تو ایک دم سے کوئی نہ کوئی اس کا وبال مچ جاتا ہے. تو جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے در پہ دوسرے مذاہب کے بھی لوگ آتے تھے اور وہ ان کو شفقت سے پیش آتے تھے، تو جب یہ ہمیں پتہ ہے تو پھر ہم یہ کیوں اس طرح اپنے معاشرے میں ایسے رویہ رکھتے ہیں؟ مشی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے دین کا جو ایک علم ہے نا اس کو کبھی صحیح طریقے سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. اسی وجہ سے آپ یہاں اگر ہم جان جائیں اور سمجھ جائیں تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ہم کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب دیکھیں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نجران کا ایک مسیحی جو وفد تھا وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ اب غیر مسلم ہیں یا جو ہے اہل ایمان نہیں ہیں تو ان کو جو ہے وہ کہیں اور ٹھہراؤ. آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے، جو کائنات کی بیت اللہ کے بعد سب سے بہترین مسجد ہے، اس کے دروازے جو ہیں ان کے لیے کھولے اور ان کو اجازت دی کہ اگر آپ اپنی مرضی سے اپنے طریقے کے مطابق یہاں پر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر عبادت کریں. اب ایکچولی اسلام کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نعوذ باللہ کوئی کمی نہیں ہے. کمی کہاں پر ہے؟ ہمارے سمجھنے میں، ہمارے ادراک میں، ہمارے شعور میں، کہ جب ہم صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھیں گے نہیں تو پھر آگے بڑھ نہیں سکتے. ہم نے ایک ملا کی نظر سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ سوری آپ کی بات کرتی ہے، یہ جس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے مختلف علماء کی طرف سے، اس سے یہ کنفیوژن اور زیادہ پھیل رہا ہے. کیونکہ ایک تو ہم لوگ قرآن پاک جو ہے عربی میں پڑھتے ہیں، 20 دفعہ اس کو ختم کرتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ، تفسیر جو ہے، جو ایکچوئل جو ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ عربی میں کیا مطلب ہے، تو اس کو پڑھنا اردو میں اور پھر تفسیر اس کی پڑھنا بھی لازمی ہے. تو اس کو جی اب دیکھیے میشی، اس میں ایک چیز میں کہوں گی کہ موجود ہے تعلیمات اسلام کی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. اچھا راستہ کون سا ہے، برا راستہ کون سا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، یہ سب کچھ بالکل واضح ہے ہمارے سامنے. لیکن پھر فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کے دین میں جبر نہیں ہے. اب ڈنڈے کے زور پر نہیں کہا جائے گا کہ تم نیکی کرو، ڈنڈے کے زور پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم جو ہے وہ برائی کی طرف نہیں جاؤ. اللہ نے فرمایا راستہ واضح ہے، اب تمہارا اپنا چناؤ ہے کہ تم نیکی کے راستے پر چلتے ہو یا کہ تم بدی کے راستے پر. لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ ایک قیامت کا دن بھی ہے
بے شک۔ جس پہ تمہیں اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ راستہ تمہارے سامنے واضح ہے، چوائس تمہاری اپنی ہے، تم اس میں سے کیا چوز کرتے ہو۔ لیکن پھر فرمایا کہ جو آخری دن ہے اس کا مالک میں ہی ہوں، مالکی یوم الدین، میں آخرت کے دن کا مالک ہوں۔ تو گویا ہمیں اس تصور کو ذہن میں لانے کی ضرورت ہے کہ پھر نیکی و بدی کے راستے کے بعد ہم کیا راستہ منتخب کر کے اپنے آپ کو قیامت والے دن کس قسم کے اجر و ثواب سے جو ہے وہ پانا چاہتے ہیں اور محروم کرنا چاہتے ہیں، یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ لیکن میں وہ جو آپ نے پہلے بات کی ہے نا، اپنے جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں، جو ہماری سکھ برادری یہاں پر رہتی ہے، جو ہمارے ہندو مت سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، کہ دیکھیں اب ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں یہ ڈائیلاگ کا دور ہے۔ بالکل بالکل۔ اب آپ کو مکالمہ کرنا پڑے گا، اب آپ کو بات سننی پڑے گی اور اپنی بات کہنی پڑے گی۔ اب وہ بندوق والا دور نہیں ہے، جبر والا دور نہیں ہے، اب ہے آرگومنٹ کا دور۔ اگر ہم آرگومنٹ کی بیس پر اپنا سمجھیں کہ بحث کو جیت سکتے ہیں، اپنی گفتگو کو جیت سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بات کو منوانے کی خاطر جو ہے وہ اس طرح کا رویہ اختیار کر لیں کہ لگنے لگے کہ شاید آپ کا کسی ایسے دین سے تعلق ہے جس میں رحمت کا کوئی پہلو ہی موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیں اسلام تو جو ہے وہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو اسلام کے پیروکار ہیں وہ اس کو اس طرح سے ریپریزنٹ نہیں کر پا رہے ہیں، وہ اس کو اس طرح سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں، وہ اس کو جان نہیں پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر دوسرا تیسرا بندہ پوری دنیا سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر اسلام کے اوپر انگلی اعتراض کہہ دیں، وہ اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ نہیں، جس دن ہم اس اسلام کو سمجھیں گے، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے اور عملی طور پر ثابت کریں گے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ پوری دنیا کی فضا کس طرح سے جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ ہمیں کبھی بھی کتنے برے حالات کیوں نہ ہوں اس میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، امید کی کرن ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جب دین اسلام دنیا کا بہترین ترین دین ہے تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب اس کی روشنی اور اس کی تعلیمات پوری دنیا کے اوپر ایک بادل کی طرح جو ہیں وہ سمجھے چھائیں گی، بارش بھی برسے گی اور پوری انسانیت انشاءاللہ اس سے خیر بھی جو ہے وہ پائے گی۔ بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا، اور جو میرے بیچ میں سوالات تھے وہ بھی آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ راضیہ نوید صاحبہ جو کہ اسلامک اسکالر اور ریسرچر، انشاءاللہ آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، بہت شکریہ اور تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ اور آپ کا قاری صاحب ہمارے ساتھ جو آج کی خصوصی براہ راست نشریات ہے رمضان شادمان، اس کا آغاز اپنی خوبصورت آواز میں قرت کر کے جو ہے وہ قاری اسد ضیاحی صاحب نے کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے لیے فارمی پرفیومز اینڈ کاسمیٹکس کی طرف سے گفٹ ہیمپر۔ ناظرین انشاءاللہ ابھی چند لمحوں میں دوبارہ واپس آتے ہیں۔ آج کا سوال ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں، وہ آپ نے کال کر کے بتانا ہے، اور ساتھ میں آج جو ہے انشاءاللہ کوکنگ ہوگی۔ فوجی سپریم کوکنگ آئل اور بناسپتی میں آج پکوڑے بنیں گے، اور آج ایک یونیک ریسیپی ہے، قیمہ اور بھنڈی بنے گی آج۔ میں نے کہا ذرا مختلف جو ہے چیزیں ٹرائی کی جائیں، سو آج کی ریسیپی بھی ضرور انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور ساتھ میں کلار باسمتی والوں کا شکریہ، فوجی سپریم فورٹیفائڈ کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی والوں کا شکریہ، فارمی کاسمیٹکس اینڈ پرفیومز کا شکریہ، اینڈ نیلسن پینٹس کا بہت بہت شکریہ۔ اور ساتھ میں فارمی کاسمیٹکس کہتے ہیں باقی سب تو دوسروں کے لیے، اور رنگ زندگی کا نیلسن پینٹس والوں کا جو ٹیگ لائن ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، آپ کا شکریہ، آپ کا بھی شکریہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کی کالز بھی ہوں گی اور خوب بات چیت بھی ہوگی، اور اس نشریات کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ناظرین خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شادمان، ہماری خصوصی براہ راست نشریات جو کہ پورے 7 دن ہوتی ہے۔ پورا رمضان المبارک جو ہے میں ہوتی ہوں، ساتھ میں عارف محمود قاری صاحب ہوتے ہیں، میجبین احسن ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد عارف محمود قاری صاحب ہوتے ہیں، ہماری پیاری سی نوشین ہوتی ہیں، پھر رضا عمران 2 دن کرتی ہیں، اور پھر 3 دن میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں۔
ساتھ میں شیفس بھی چینج ہوتے ہیں. میں تو خیر اپنی کوکنگ خود کرتی ہوں, لیکن اس کے علاوہ جو ہے عماد گل جو ہیں وہ اپنی کوکنگ ایکسپرٹیز دکھاتے ہیں, ساتھ میں احمد شیر جو ہیں وہ اپنی کوکنگ ایکسپرٹیز دکھاتے ہیں, اور جو ردا کا شو ہے اس میں مختلف جو شیفس ہیں جو آتے رہتے ہیں مارننگ شو میں, وہ اپنی کوکنگ کی ایکسپرٹیز دکھاتے ہیں. سو آج کے شو میں آپ لوگ حصہ لے سکتے ہیں کال کر کے 0514102357 پہ. آج کا سوال آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں. آج جو ہمارے گیسٹ ہیں انشاءاللہ وہ ہیں رضوانہ آصف جو کہ پریزیڈنٹ ہے ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اسلام آباد, اینڈ سیبا مرزا ہیں جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ٹیلی ویژن ہوسٹ ہیں, ساتھ میں انفلوئنسر ہیں, اور سید ہادی حسن ہیں جو کہ جرنلسٹ, پولیٹیکل ایڈوائزر, انفلوئنسر ہیں, اور ساتھ میں جو ہے 2 نعت خوان ہمارے جو ہے وہ ابھی شمولیت اختیار کریں گے. قاری ذیشان ہے اور کائنات ایمان ہمارے ساتھ ہوں گی. سو اس کے علاوہ جو ہمارا K2 TV کی جو سوشل میڈیا سائٹس ہیں, جو فیس بک ہے ادھر K2 TV ٹائپ کریں تو آپ فیس بک پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ بھی K2 TV آفیشیل ہے, ادھر آپ جا سکتے ہیں, اور باقی پوسٹ اور روز کی جو ہماری نشریات ہوتی ہے اس کی جو انفارمیشن ہے وہ وہاں ہوتی ہے. اس کے علاوہ یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں, KAY2, اور وہاں پہ جتنے شوز ہوتے ہیں جو کہ مس ہو گئے ہیں آپ سے تو وہ وہاں پہ اپلوڈڈ ہوتے ہیں. ٹویٹر پہ بھی KAY2 ٹائپ کریں گے تو آپ ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیں. آج انشاءاللہ ایک یونیک سی ڈش میں بنانے کی کوشش کروں گی جو کہ بہت اچھی بنے گی, تھوڑی لیسی ہوگی لیکن ہوگی مزے کی. دیٹ از قیمہ اینڈ بھنڈی ٹوگیدر. کوئی بات نہیں کہ آپ نے بھنڈی گوشت اگر آپ کھاتے ہیں تو بھنڈی قیمہ بھی کھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آج اسورٹڈ پکوڑے بنیں گے. اینڈ تھینک یو فوجی سپریم کوکنگ آئل اینڈ فوجی سپریم بناسپتی والوں کا کہ وہ انہوں نے ہمارا جو کوکنگ سیگمنٹ ہے اس کو جو ہے اسپانسر کیا. ساتھ میں ٹینگ والوں کا شکریہ, اور ایک جو فوجی سپریم کوکنگ آئل ہے اور بناسپتی UST ٹریٹڈ ہے, ساتھ میں کولیسٹرول فری ہے, وائٹامن A اور D سے بھرپور ہے. اور ابھی آلموسٹ جو ہے مجھے کافی ساری میں نے ڈشز بنائی ہیں تو اس کی ہیک سے پاک ہے بالکل, اور ساتھ میں آپ کی جیب کے اوپر بھی بہت اکنامیکل ہے. تو آپ کے قریبی سٹور یا جو سپر مارکیٹ ہے وہاں پہ فوجی سپریم کوکنگ آئل اور بناسپتی جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہے. تو اب چلتے ہیں اپنی کوکنگ کی طرف. ناظرین آج ہیل اونچی والی پہن لی ہے, کپڑے آپ نے دیکھ لیے ہیں, پنک اینڈ شاکنگ پنک کا امتزاج ہے یعنی کمبینیشن ہے. تو اب ادھر آ جاتے ہیں. ادھر آتے ہی پیشتر سے میں بھول جاؤں تو سب سے پہلے السلام علیکم ماما, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور داور بھائی جان اور بار بھائی جان کو بھی میرا خاص سلام, اور ساتھ میں عزیز اور دلاور کو بھی میرا خاص سلام, اور شام میں ہوتی ہے پیاری سی روبینہ, ان کو بھی میرا خاص سلام. ناظرین ممی جو ہے ریپیٹ پہ بھی پورا شو باریک بینی سے دیکھتی ہیں, اور داور بھائی جان بھی دیکھتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ساری جو ہیئر سٹائل کیسا تھا, کپڑے تم نے یہ نہیں صحیح کیا, تو ممی میری جو ہے نا فل ٹائم جو ہے نا کرٹک ہے, اور وہ مجھے خوب صحیح بتاتی رہتی ہے. پھر اس وقت بتاتی ہیں جب میں بول کے تھک جاتی ہوں, میں کہتی ہوں اچھا ماما ٹھیک ہے اگلی دفعہ نہیں ہوگا. سو جتنے ناظرین ہیں ان کو بھی میرا خاص سلام. آج کی آپ کو انگریڈینٹس جلدی سے بتا دوں تاکہ آپ لوگ اپنی افطار میں اگر بنانا چاہیں تو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, بنا سکتے ہیں. بیسن جو ہے جس طرح میں نے آپ سے کل کہا, اس کے اندر بیسن کے اندر میں نے جو ہے وہ میٹھا سوڈا ڈالا ہے 2 چٹکی برابر, ساتھ میں اجوائن ہے, اس میں سفید ثابت زیرہ ہے ڈالا ہے, ساتھ میں کٹی ہوئی لال مرچ ہے, ہلدی پاؤڈر ہے, لال مرچ پاؤڈر ہے, اور تھوڑا سا زیرہ پاؤڈر ایڈ کیا ہے. اور یہ دیکھیں اس کا مکسچر جو ہے یہ بن چکا ہے. اس کے ساتھ یہ کیا ہوا, پکوڑے ایسے ہی بنیں گے؟ اوکے ناظرین, کدو کش کر لیں گے, 1 آلو کو ہم کدو کش کریں گے, اور ہری مرچیں ساتھ میں ہیں, اور سلاد کے پتے بھی میں ڈال دوں گی. سارا کچھ مکس ہو کے جب فرائی ہوتا ہے نا تو بہت کرسپی اور مزے کے بنتے ہیں. باقی آج بھنڈی اور بیف کا قیمہ ہے, آپ کا اگر دل ہو تو مٹن کا یا آپ چکن کا قیمہ استعمال کر سکتے ہیں. 1/2 kg جو ہے وہ مٹن کا قیمہ ہے, ساتھ میں بھنڈی جو ہے وہ 1 kg کے قریب ہے, ساتھ میں کٹا ہوا موٹا موٹا دردڑا جو ہے وہ یہ ثابت دھنیا کو اچھا دردڑا سا اگر آپ پیس لیں اس کے اندر لنگری کے اندر تو وہ موٹا 2 ٹیبل سپون یہ ڈلیں گے. ہری مرچیں ڈلیں گی, تھوڑا سا ہم ڈالیں گے کھڑا گرم مسالہ, تھوڑا سا مطلب 1 ٹی اسپون کے برابر, حسب ذائقہ نمک, ہلدی پاؤڈر, لال مرچ پاؤڈر,
2 ٹیبل سپون اس میں جو ہے بھونتے وقت ڈالیں گے لہسن ادرک کٹا ہوا. ٹماٹر جو ہیں وہ 2 عدد ٹماٹر ہیں اور ساتھ میں 2 عدد پیاز ہیں درمیانے سائز کے. یہ ہو گئے انگریڈینٹس جو ہو گئے. یہ قیمہ بھنڈی جو ہے یہ بن رہی ہے. باقی اس والے پین کے اندر ہم نے کل فوجی سپریم بناسپتی استعمال کیا تھا, بہت لذیذ تھا, بالکل لائٹ, اور ساتھ میں اچھی بات اس کی ہے کہ ہیک سے پاک. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے کل کا ہم نے فرائی حالانکہ اس میں کیا تھا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل صاف ہے اور اتنی اچھی کوالٹی ہے نا اس کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور اوپر اس کے ربر بینڈ بھی پڑا ہوا ہے. اس کے اندر ہم نے جو آج پکوڑے بنیں گے وہ فوجی سپریم بناسپتی میں, اور آج جو بنے گا بھنڈی اور قیمہ وہ بنے گا فوجی سپریم کوکنگ آئل میں. تو میں نے سوچا کہ اب کولیسٹرول فری ہے تو ذرا یہ آئے ہائے ہائے یہ والی بوٹل بھی ناظرین ٹرائی کرتے ہیں کھول کے ہیں. یہ مزہ آ رہا ہے. یہ دیکھیں کتنے آسانی سے, ورنہ یوزلی کشتی لڑنی پڑتی ہے, کتنی آسانی سے یہ کھل گئی ہے. اور اس کے اوپر بہت سافٹ سی پیکنگ ہے جو کہ ایئر ٹائٹ رکھتی ہے. یہ دیکھیں, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جتنا آپ نے یوز کرنا ہے اتنا یہ اس کے اندر سے نکلے گا. یہ دیکھ لیں. تو اس میں ہم 1 کپ کے برابر بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجی سپریم کوکنگ آئل ڈالیں گے. 1 کپ, دیٹس اٹ. اور آپ دیکھیں یہ 5 لیٹر کی بوٹل ہے. یہ بگ فیملیز کے لیے بہت زبردست ہے, اور کچھ لوگوں کو ایک دم سے غشی نہ طاری ہو جائے. اور یہ 2 لیٹر کی 2 لیٹر کی بوٹل ہے, 3 لیٹر کی بھی بوٹل ہے, لیکن ناظرین وہ کیونکہ استعمال ہو رہی ہیں, اتنی کوکنگ ہو رہی ہے تو اس میں استعمال. باقی یہ جو ہے بکٹ ہے بی ٹی ایف بناسپتی جو ہے فوجی سپریم کا, یہ بڑی فیملیز کے لیے چھوٹا ٹن, درمیانی فیملی کے لیے اور اس سے بڑی فیملی کے لیے بڑی ٹن میں بناسپتی اویلیبل ہے. اور گلداد بھائی نے یہاں پہ, سوری ناظرین ایک سیکنڈ, ایک ٹماٹر سے ابھی میرا منہ ٹوٹنے والا تھا اگر میں سلپ ہوتی ان ہیلز میں. سو کوکنگ ہو رہی ہے, ساتھ میں گلوز بھی پہن لوں. کال آپ کر سکتے ہیں, ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. اوکے ناظرین سوری, اس کے اوپر بھنڈی قیمہ گریوی لکھ دیتے ہیں. بھنڈی قیمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ السلام علیکم. آپ کیسی ہو بشی؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے. میں کافی دیر سے ویٹ پہ تھی, میں نے کہا شاید کال ڈراپ ہی ہو جائے جتنا لمبا ویٹ کرایا. نہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ دعا بات کر رہی ہیں نا لاہور سے؟ جی دعا. کیا حال چال ہیں دعا آپ کے؟ سب خیریت ہے؟ شکر ہے اللہ کا. شو تو میں دیکھتی رہتی تھی لیکن کال میں نے آج کری ہے. میں نے کہا ذرا رمضان میں کم کروں کال. تو کیسے چل رہے ہیں روزے اور افطاریاں اور سحریاں؟ اللہ کا شکر ہے, روزے اچھے چل رہے ہیں. میں تو کھانا بھی بنا کے آ کے بیٹھ گئی ہوں, اب نماز پڑھوں گی, اذان ہو گئی ہے. چلیں زبردست. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کا سوال جو ہے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ سوال نہیں سنا میں نے آج کا سوال. ابھی قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 114. 114 میرے خیال سے. اوکے 114 آپ کہہ رہی ہیں, قرآن پاک میں اتنے رکوع ہیں. ٹھیک ہے. اور مشی میں نے آلو مٹن شوربہ بنایا اور ساتھ رائس بنائے ہیں. آلو مٹن شوربہ رائس, واو زبردست. آپ کا فیوریٹ ہے نا, آپ کو بھی پسند ہے. اچھا زبردست, ویری نائس. سو مجھے یہ بتائیں کہ آج یہ کوشش کریں کل جو ہے بھنڈی اور قیمہ بنائیں. ہاں میری فیوریٹ ہے یار بھنڈی, میں بناتی ہوں. ہے نا, بھنڈیاں جب آ جاتی ہیں نا سکون ہو جاتا ہے زندگی میں. بھنڈی تو میں بناتی ہوں کئی طرح سے بنتی ہے, جیسے آپ بنا رہی ہو ایسے ہی بنتی ہے. بھنڈی گوشت بنتا ہے, ثابت بھنڈی بالکل کاٹ کے نا تو بھنے گوشت میں آپ اس کو فرائی کر کے ڈال کے دم لگا دیں. واہ واہ واہ. ایبسلیوٹلی یس, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سو کچھ کہنا چاہیں گی رمضان کے حوالے سے؟ ویورز دیکھ رہے ہیں. ہاں کیوں نہیں, رمضان کا مہینہ ظاہری بات ہے اتنا بہت اچھا لگتا ہے. سحری افطاری سب کچھ بہت ہی اچھا لگتا ہے. میں تو رات کو سوتی نہیں ہوں, صبح سحری کر کے پھر فجر پڑھ کے پھر سوتی ہوں. اتنا مزہ آتا ہے نا ویسے. ہاں بالکل. جیسے ہی 12 بجتے ہیں نا ہر جگہ پہ چہل پہل ہو رہی ہوتی ہے, اور روڈ پہ بھی لوگ. اور ہاں بالکل. عید کے کتنے کپڑے بنائے میں نے, تو 3 سوٹ بنا لیے. 3 سوٹ بنا بھی لیے آپ نے؟ واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ زبردست. سارے بیٹوں سے پکڑی آپ نے. کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا سارے بیٹوں سے ایک ہتھیار لیے. اچھا ویری نائس بھائی, زبردست. اچھا پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے.
بہت شکریہ. تھینک یو. دعا فرام لاہور, پیاری سی ہماری دعا ہیں تھی لاہور سے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ناظرین ادھر جو ہے بی ٹی ایف فوجی سپریم بناسپتی جو ہے وہ میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا. اس میں ہم پکوڑے فرائی کریں گے. 1 کپ کے برابر میں نے فوجی سپریم کوکنگ آئل جو فورٹیفائڈ کولیسٹرول فری ہے وہ 1 کپ ڈالا ہے. اس میں پیاز اور لہسن ادرک جو ہے پہلے سے ڈال دیا ہے. یہ تھوڑا سا لال ہوگا یعنی سنہرا ہوگا تو اس کے بعد اس میں ہم قیمہ شامل کریں گے اور قیمے کو بھونیں گے. اور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ناظرین, ہماری مارکیٹنگ ٹیم اس وقت آئی ہوئی ہے بھرپور چیزیں لے کے. فریز اینڈ فرائی والوں کی طرف سے جو ان کے بائٹ سائڈ سموسے ہیں, اس کے علاوہ دوسرے سموسے, رولز, کباب, گولا کباب, اس کے ڈبے آئیں جلدی سے دکھا دیتے ہیں نا جانے سے پہلے. آ جائیں جلدی جلدی. محسن آئے ہیں 6 ڈبے لے کے. واو ناظرین فری کی چیزیں جو ہے نا, ہاں یہ دیکھیں فریز اینڈ فرائی لولی. اب یہ ہے جی چکن سموسا, پھر آ جاتے ہیں ریشمی کباب, پھر آ جاتے ہیں چکن چیز بالز اینڈ ساتھ میں چکن شامی کباب, یہ مکس ہے. اس کے بعد چکن کونز, کون کی شو یہ آج فرائی کریں گے انشاءاللہ. ویجیٹیبل رولز ہے اینڈ چکن بائٹ سموسا. ناظرین ان کا چکن بائٹ سموسا واز امیزنگ. یہ آپ دیکھ لیں, یہ میں نے سامنے رکھ لی ہیں. پوری میری شاپ ریڈی ہے, پورا کاؤنٹر یہاں پہ. اگر میں چیزیں بیچنے پہ آؤں تو میں اس وقت کروڑ پتی ہو سکتی ہوں انشاءاللہ. جب تک میں یہ جو کیا کہتے ہیں آلو جو ہے اس کو کدوکش کروں گی پکوڑوں کے لیے. پیاز لہسن ادرک ہم نے جو ہے بھنڈی قیمے کے لیے وہ کرنا شروع کر دیا سنہرا. لیکن ایک وقفے کا ٹائم آ گیا. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تب تک اور آگے صورتحال بڑھتی جائے گی. تو لیتے ہیں ایک وقفہ. پکوڑے بنیں گے آج, پکوڑے. معاف کیجیے گا ناظرین, واپس آ چکے ہیں. میں ایکچولی ایک ٹاسک میں لگی ہوئی تھی, بہت ہی مشکل ٹاسک تھا وہ. ٹاسک کہہ رہی ہوں, ٹاسک تھا. آج گئے واپس. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شادمان اور اس وقت کوکنگ کا ہمارا چل رہا ہے. بھنڈی قیمہ کری بن رہا ہے. یہ جو پیاز ہے, پیاز اور لہسن ادرک, اس کو میں نے ڈالا تھا 1 کپ فوجی کوکنگ آئل میں. اور یہ آرام سے جیسے ہی تھوڑا سا سنہرا ہوگا تو اس کے اندر انشاءاللہ قیمہ شامل کریں گے. تھوڑی سی آنچ میں اونچی کر دوں, میں اپنی ذرا پریپریشن میں لگی تھی. یہ دیکھ لیں, یہ میں نے آلو جو ہے یہ کدوکش کیے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کدوکش کرنے ہیں آلوؤں کو. یہ پکوڑوں کا آپ کو دوبارہ سے بتا رہی ہوں. یہ دیکھیں یہ کدوکش ہو گئے آلو. اب اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا لال مرچ ڈالنی ہے, حسب ذائقہ اس میں نمک شامل کریں گے. تھوڑی سی دردری جو یہ وہ ہے دھنیا, اس کو دردرا پیسا تھا. اور اس میں 2 سے 3 ہری مرچیں شامل کریں گے. اور یہ جو سلاد کے پتے ہیں نا, یہ سارے میں اس میں کاٹ کے ڈال دوں گی تاکہ پھر اس میں ہم جو مکسچر ہے اس کا یہ بیسن کا, یہ اس میں شامل کریں. یہ آپ دیکھیں بالکل آپ نے اسی طریقے سے بہت باریک باریک چاپ کرنا ہے سلاد کے پتوں کو. آپ جو یہ بند گوبھی ہے اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں. ہمیں اس وقت آپ لوگوں کی جو جوابات ہیں اس کا انتظار ہے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ جی میں اقرا رانی فرام حویلیاں. اقرا رانی فرام حویلیاں. اقرا, آپ کی فرمائش پہ کل جو ہے وہ چکن قورمہ بنا تھا, آپ نے دیکھا؟ بالکل, بہت بہت تھینکس. موسٹ ویلکم, تھینک یو سو مچ. تو کیا کہنا چاہیں گی اقرا؟ جی میں سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں. ہاں بتائیں, کتنی؟ 540. 540 رکوع ہیں قرآن پاک میں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور میری بات سنیں کہ جو جواب صحیح دیتے ہیں ان کو کوئی انعامات بھی دیا کرے نا. بالکل, یہ انعامات ہم نے انعامات کا سلسلہ پچھلے سال رکھا تھا. اس سال کیونکہ ہمارے پاس آڈینس نہیں ہے تو اس لیے اس وجہ سے جو تحائف ہیں وہ مہمانوں کے لیے اور ان کے لیے ہیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہمارے ساتھ جب آڈینس ہوگی تو پھر انشاءاللہ آپ کے کالرز کے لیے بھی ہوگا کچھ نہ کچھ. آپ ابتباد آتی ہیں تو ہمارے گھر بھی آ جایا کریں, ہمارے گاؤں بھی آ جایا کریں. میں انشاءاللہ آؤں گی بیٹا, حویلیاں ضرور آؤں گی. ایک سواتی صاحب بھی حویلیاں سے کال کرتے ہیں, میں آؤں گی انشاءاللہ حویلیاں. کوئی اور فرمائش آپ نے کر دی ہیں اگلے ہفتے کے لیے انشاءاللہ؟ جی بالکل. اچھا, تھینک یو سو مچ. پیاری سی اقرا تھی فرام حویلیاں.
اور ناظرین یہ دیکھ لیں, ان سے اقرا سے بات کرتے ہوئے میں نے, اب آپ مکسچر دیکھ لیں, اس میں کدوکش کیے ہوئے آلو ہیں, ہری مرچیں ہیں اور سلاد کے پتے, کوئی بھی پتے ہوں, چاہے مولی کے پتے ہوں, چاہے چقندر کے پتے ہوں, آپ نے اس طرح مکس کر کے اس میں بیسن کا گھول ڈال لینا ہے اور اس کے بعد ان کو فرائی کریں, اتنے کرسپی بنیں گے نا. یہ دیکھ لیں, یہ ہمارا یہ بن چکا ہے. اب اس کے اندر میں نے جو بیسن ہے اس کو اچھی طرح گھولیں گے, کنسسٹنسی اس کی نہ زیادہ موٹی رکھنی ہے نہ زیادہ پتلی رکھنی ہے, اور اس کو اس میں مکس کریں گے. اور ساتھ میں یہ دیکھ لیں, کدھر گیا یہ چمچہ, یہ پیاز ہمارا جو ہے وہ بالکل سنہرا ہو چکا ہے, اور لہسن ادرک. اس کے اندر اب ہم نے بیف کا قیمہ ہم استعمال کر رہے ہیں, آپ چکن کا کر لیں یا مٹن کا کر لیں, اپ ٹو یو. اور اس کو میں ڈال کے اس میں, اور اب آپ نے اس کو پہلے سے نہیں توڑنا, تھوڑا اس کو سٹیم لگنے دینی ہے, تو ڈھکن آپ اس میں لگا دیں اس طرح. ایک کالر ہے, ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون بات کر رہے ہیں؟ میں شکیل احمد بات کر رہا ہوں اسی جان سے. شکیل احمد صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت, ہاں جی الحمدللہ. مجھے بہت پروگرام پسند ہے جی آپ کا, ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں روز جی. مجھے آپ کو بھنڈی قیمہ جو بنا رہی ہیں نا آپ, بہت پسند ہے, بہت اچھے لگتے ہیں. اچھا, زبردست. تو آپ ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا اگلے ہفتے کہ کیسا بنا. میں نے اپنی مسل کو کہا ہے کہ وہ نا بنایا کرے, تو مطلب دیکھیں نا, بھنڈی گوشت اگر بن سکتا ہے تو بھنڈی قیمہ بھی بن سکتا ہے. ہاں جی ہاں جی, میری مسل ساتھی ہے, میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں اور یہی بنا کے دینا ہے انشاءاللہ. جو آپ کا سوال ہے جی, اور اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں جی. جی جی. وہ قرآن مجید کے جو رکوع ہیں جی وہ ہیں 558. کتنے؟ 558. 558. جی جی. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, تو آج آپ نے پورے ٹرانسمیشن دیکھنی ہے انشاءاللہ, اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنے ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی 558 ہیں جی ٹوٹل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اور اپنی وائف سے کہیے گا آپ کو ضرور بنا کے کھلائیں. ناظرین آئی ایم سوری, ایک چیز جو میں بھول گئی, یہ جو کدوکش کیے ہوئے آلو ہیں, ساتھ میں سلاد کے پتے, ہری مرچیں, اس میں دھنیا, فریش دھنیا یعنی کوریانڈر ڈالنا بھول گئی. اس کا پکوڑوں کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. اور آپ کو ایک اور چیز بتانی ہے کہ جو ہمارے فریز اینڈ فرائی والوں کی جو یہ آج اور ورائٹی آئی ہے, اس میں چکن کونز بھی ہیں, وہ میں انشاءاللہ آج فرائی کر کے آپ کو دکھاؤں گی. ساتھ میں ان کے نمبر نوٹ کر لیں, واٹس ایپ نمبر, اگر فری ڈیلیوری ہے آل اوور راولپنڈی اسلام آباد, تو اس میں آپ ان کو کال یا واٹس ایپ نمبر جو ہے ان کا چیک کر لیں, 0341-151-8823. دوسرا نمبر ہے 0325-086-3368. 0341-151-8823 ایک نمبر ہے. دوسرا نمبر جو ہے وہ ہے 0325-086-3368 پہ آپ ان سے آرڈر کر سکتے ہیں, اور ہوم ڈیلیوری ہے, آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں, آپ کا پیٹرول بھی سیو ہو جائے گا. اب ہمیں جوائن کیا ہے, جب تک یہ قیمہ بھنتا ہے اس میں ہری مرچیں اور ہرا دھنیا تھوڑا سا شامل کر رہی ہوں بھننے کے دوران, اور بھنڈیاں ہم اینڈ میں ڈالیں گے ابھی, بلکہ اس میں تھوڑا سا مسالہ ڈال دوں تاکہ پھر ہم آج کی جو نعت رسول مقبول ہے پہلی وہ بھی سن لیں. 2 ٹیبل سپون اس میں جائے گا دردڑا کٹا ہوا دھنیا, سوکھا دھنیا, اور 1 ٹی سپون کھڑا گرم مسالہ میں ڈال رہی ہوں, 1 ٹی سپون, زیادہ نہیں. لال مرچ پاؤڈر 1 ٹی سپون, حسب ذائقہ نمک کیونکہ ابھی بھنڈیاں بھی ڈلنی ہیں, اور 1 ٹی سپون ہلدی پاؤڈر, اور ساتھ میں کچھ ہری مرچیں تاکہ بھننے کے دوران اس کا فلیور بہت اچھا آ جائے گا. ہمیں جو ہے جوائن کیا ہے اس وقت, بہت ہی زبردست آواز کے مالک ہیں, نعت رسول مقبول سنائیں گے, جب تک میں ساتھ میں پکوڑے بھی تلوں گی. اچھا ناظرین سوری, پکوڑوں کے لیے جلدی سے آپ کو یہ گھول لوں اور پھر میں تعارف کرا دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم جو بیٹر ہے اس کو گھول لیں اور ایک کالر سے بھی بات کر لیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ ہیرا فرام چکوال. ہیرا فرام چکوال, کیسی ہیں ہیرا, آپ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. سوال کا جواب دینا چاہوں گی. جی جی دیں بالکل. 540 اس کا آنسر ہے. میری ماما آپ کی بہت بڑی فین ہے اور وہ آپ کو بلاتی بھی عروس آئی ہیں. ایک کیریکٹر تھا نا آپ کا. اچھا تھینک یو یار, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. امی کو آپ کے میرا خاص سلام, اب دیکھ رہی ہیں. تو کوئی فرمائش آپ کی اگلے ہفتے کے لیے؟
मटर कीमा बनाना सिखा दें। मटर कीमा, ओके ठीक है, मटर कीमा आपकी फरमाइश पे इंशाल्लाह अगले हफ्ते ज़रूर देखिएगा मटर कीमा, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी कॉल का। नाज़रीन ये देखें क्या दबादब जो है इस तरह का कीमा होना चाहिए, देखें बिल्कुल इस वक्त अच्छी तरीके से भुन रहा है। इसकी आंच मैं थोड़ी सी हल्की कर रही हूँ और ये देख लें, मैं मिक्सचर इसका बना दूँ पहले पकौड़ों का, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो फौजी सुप्रीम बनास्पति है उसके अंदर इंशाल्लाह हम इसको जो है डीप फ्राइंग स्टार्ट कर देंगे। ये देखें अब इसका मिक्सचर ऐसा है, इसमें ग्रेट किए हुए आलू यानी कद्दूकश किए हुए आलू हैं, साथ में मैंने सलाद के पत्ते ऐड किए थे, हरी मिर्चें ऐड की थी और साथ में एक और चीज़ ऐड की थी, हरा धनिया। ये देखें ये इस तरह का मिक्सचर है, ये देखें इस तरह का। अब आप इसके पकौड़े बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त और क्रिस्प बनेंगे। तो अब नाते रसूल मकबूल सुनते हैं। हमारे साथ बहुत ही प्यारी आवाज़ के मालिक सैयद ज़ीशान साहब तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। कब से आप कर रहे हैं नात ख़्वानी? अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही कर रहे हैं। हैं? बचपन से ही नात ख़्वानी कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज कौन सी नाते रसूल मकबूल सुना रहे हैं? आज मैं कलाम हाफ़िज़ ज़फ़र इक़बाल नूरी साहब उनका पेश कर रहा हूँ। वो जो मीसाक नबियों से बांधा गया उसका था मुद्दा ख़ातमुल अंबिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, प्लीज़। वो जो मीसाक नबियों से बांधा गया उसका था मुद्दा ख़ातमुल अंबिया। बज़्म में हस्ती सजा कर दिखाया गया, मानी लौलाक का ख़ातमुल अंबिया, मानी लौलाक का ख़ातमुल अंबिया। था वो कसरे नबूवत का मंज़र हसी जिसमें कोई कमी थी कहीं ना कहीं। वो जो आए इमारत मुकम्मल हुई, रंग खुल कर खिला ख़ातमुल अंबिया, रंग खुल कर खिला ख़ातमुल अंबिया। आपसे पहले थे जो पैगंबर सभी, अपने अपने ज़मानों के थे सब नबी। आप ही की नबूवत हुई दायमी, इब्तिदा इंतहा ख़ातमुल अंबिया, इब्तिदा इंतहा ख़ातमुल अंबिया। आपके बाद कोई नबूवत नहीं अब हो जारी, ये हरगिज़ भी मुमकिन नहीं। आपके बाद कोई नबूवत नहीं अब हो जारी, ये हरगिज़ भी मुमकिन नहीं। है खुदा का ये फरमान कुरान में, वो है सच्चा खुदा ख़ातमुल अंबिया। है खुदा का ये फरमान कुरान में, वो है सच्चा खुदा ख़ातमुल अंबिया। आदम इब्ने मरियम हो चाहे
مت رہی، صحن اقصی میں سب مقتدی بن گئے، آپ تھے مقتدا خاتم الانبیاء، صحن اقصی میں سب مقتدی بن گئے، آپ تھے مقتدا خاتم الانبیاء، آپ ہی سے ہوا روشنی کا سفر، جگمگانے لگے سب زمانے ظفر، آپ ہی سے ہوا روشنی کا سفر، جگمگانے لگے سب زمانے ظفر، آپ شمس الضحیٰ آپ نور خدا، آپ کا مرتبہ خاتم الانبیاء، آپ شمس الضحیٰ آپ نور خدا، آپ کا مرتبہ خاتم الانبیاء، بزم ہستی سجا کر دکھایا گیا، مانی لولاک کا خاتم الانبیاء، مانی لولاک کا خاتم الانبیاء۔ سبحان اللہ، ذیشان ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے نعت رسول مقبول پیش کی۔ آپ کے لیے فورمی پرفیومز اینڈ کاسمیٹکس کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں ناظرین۔ ابھی دوبارہ سے آپ کو آج کا سوال بتا دوں کہ قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں، کال آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، میں نے جو قیمہ ہے اس کے اندر ڈال دیے ہیں ٹماٹر، اور اب اس کے بعد ہم تھوڑا سے ٹماٹر جیسے ہی اس میں گلیں گے تو اس کے اندر شامل کر دیں گے بھنڈیاں، اور پھر اس کو ہلکی آنچ پہ تھوڑا سا اور کوک کریں گے۔ آپ نے بھنڈیوں کو اوور کوک نہیں کرنا، تھوڑا سا اس کا گرین کلر جو ہے وہ رکھنا ہے۔ ساتھ میں پکوڑے جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بن رہے ہیں، اس کی میں نے پلیٹر جو ہے ریڈی کر لیا ہے، لیکن ایک وقفے کا ٹائم آ گیا ہے کیونکہ ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے بھی جوائن کرنا ہے۔ آپ کی کالز بھی لوں گی جب تک میں کچن کاؤنٹر میں ہوں۔ اس کے بعد پکوڑوں کے بعد ہم نے فریز اینڈ فرائی والوں کی بڑی زبردست جو اس کا سلیکشن ہے آف افطار کی گڈیز، وہ بھی فرائی کریں گے، ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی بھی رہوں گی۔ ایک وقفہ ہے اشتہارات کے لیے، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید، واپس آ چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شادمان، ہماری خصوصی رمضان کے حوالے سے نشریات جو کہ پورے 7 دن ہوتی ہوں میں تو آپ کے ساتھ 7 دن نہیں، میں 3 دن ہوتی ہوں، باقی ہمارے اور ماہناز جو ہے ہوسٹ ہیں وہ باقی ہفتہ بھی ساتھ ساتھ اس کو اسی بھرپور طریقے سے لے کے چلتے ہیں۔ آج جو ہے اسورٹڈ پکوڑے بن رہے ہیں، اور فریز اینڈ فرائی کے جو چکن کونز ہیں، ساتھ میں ان کے رولز ہیں، اور بائٹ سائز سموسے ہیں اور کباب ہیں، یہ بھی میں ساتھ ساتھ فرائی کروں گی۔ اور یہ فرائی ہو رہے ہیں زبردست سے فوجی سپریم کوکنگ آئل میں، اور کوکنگ آئل میں تو بھنڈی اور قیمہ بن رہا ہے، اور فوجی سپریم بناسپتی جو ہے اس کی میں نے تھوڑی سی آنچ ہلکی کر دی ہے، اور اب قیمہ ٹماٹر اور سارا اچھی طریقے سے بھن گیا۔ اس ٹائم پہ میں اس میں فرائی نہیں کر رہی بھنڈی کو، کیونکہ وہ پھر سارا اس کا فلیور جو ہے وہ بہت زیادہ مدمدی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کرش ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے اس کو اوپر اسی طرح آپ نے ڈال دینا ہے، اس کو ہلانا نہیں ہے ابھی۔ اس میں جب سٹیم کریٹ ہوگی، تھوڑی سی نرم پڑیں گی، اس وقت ہم اس کو ہلائیں گے۔ اس وقت ہم نے درمیانی آنچ کر دی ہے، اور اس کو اب تھوڑا سا پکنا ہے۔ کال آپ کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ۔ قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں یہ آپ نے کال کر کے بتانا ہے۔ اور اب ایک اور دور ہو جائے پکوڑوں کا، اور ہمارے جو خوبصورت پیارے مہمان ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گی، پریزیڈنٹ ہیں ویمنس چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اسلام آباد،
بہت ہی پیاری سی رضوانہ آصف صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. آپ کے کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. بہت شکریہ, ویلکم آن دا شو. تھینک یو. اگلی جو میری مہمان ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ٹیلی ویژن ہوسٹ ہیں, انفلوئنسر ہیں, اور مارننگ شو میں جو ہے ان کو آپ دیکھ چکے ہیں, میرے شو میں آ چکی ہیں ایز اے گیسٹ. آج ہماری رمضان نشریات میں خصوصی تشریف لائی ہیں پیاری سی سیبا مرزا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ خیریت, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ویلکم آن دا شو. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ہمارے جو مہمان ہیں وہ جرنلسٹ ہیں, پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں, انفلوئنسر ہیں, اور بڑی پیاری سی ان کی شخصیت ہے. پیارے سے سید ہادی حسن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ٹھیک ہیں؟ جی, ویلکم آن دا شو. تھینک یو سو مچ. اور ناظرین, ہمیں بہت ہی پیاری نعت خوان نے بھی جوائن کیا ہے, اور بہت خوبصورت آواز کی مالک ہیں پیاری سی کائنات ایمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے کائنات آپ کے؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل جی. کتنے عرصے سے نعت خوانی کر رہی ہیں؟ بچپن سے. ابھی بھی بچپن ہی ہے, لیکن بچپن سے. ابھی بچپن ہے. ہر ایک بچپن جو ہے وہ اینڈ تک بچپن رہنا چاہیے. ویری ویل سیڈ. تھینک یو سو مچ, آپ آئیں. سو ہماری آج کی جو پہلی مہمان ہے رضوانہ آصف صاحبہ, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی, پریزیڈنٹ ہیں آپ ویمنس چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اسلام آباد. تو اب خواتین کے لیے اس میں کیا کیا اور مواقع جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں ایز یو بینگ دا پریزیڈنٹ؟ تو ذرا انفارمیشن دیں, جتنی خواتین ہیں ان کا بھی فائدہ ہو کہ اگر وہ کوئی اسکل رکھتی ہیں تو وہ آپ کو کیسے جوائن کر سکتی ہیں. اسلام آباد ویمن چیمبرز تو اب کافی پرانا ہو گیا. رادر ہم پائنیئرز میں سے ہیں جو کہ خواتین کے لیے ہم نے چیمبرز کا آغاز کیا, جو مطلب ہماری فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں سمینہ فاضل, انہوں نے ان کی محنتوں کی وجہ سے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم اب جتنا بھی آگے چل رہے ہیں چیمبرز میں, ماشاءاللہ ہمارے بھی 1000 سے زیادہ ممبرز ہیں, سب خواتین ہیں, اور مختلف قسم کی بزنسز میں انوالو ہیں. وہ سب مطلب ایجوکیشن سے لے کے آئی ٹی, میڈیسن, اور بیوٹیشن, پیٹرول پمپ, پراپرٹی ڈیلنگ, کنسٹرکشن میں, تو ہر قسم کے شعبے میں ہماری خواتین ہیں. چیمبرز کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم ان کے لیے ٹریننگز کا بندوبست کرتے ہیں. ساری ڈفرینٹ قسم کی ٹریننگز ہیں. ان کا جتنے بھی پروڈکٹ ہیں جن کا ان کی جو ان کو مدد کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے پروڈکٹ کو آگے لے کے آئیں, ایکسپوز ہوتی ہیں ہماری, اور کافی اس طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں خواتین کو. ویمن امپاورمنٹ کے لیے کافی کام ہے ہمارا, اور جس طریقے سے ہم تقریباً ہر مہینے ہماری ملاقات ہوتی ہے سب ممبرز کے ساتھ, تو جن کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی ہم ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسپیشلی ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بزنسز کو اسٹیبلش کیسے کرنا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ, یا SCCP کے ساتھ رجسٹر کیسے کرنا ہے جی, اور ٹیکس وغیرہ میں کس طریقے سے آپ کو رجسٹر ہونا چاہیے. سو ساری لیگیلٹیز وغیرہ ہم بالکل فری آف کاسٹ ہماری سروسز ہیں. اوکے. ممبر بننے کے لیے جو فارمز وغیرہ ہیں وہ ہماری ویب سائٹ ہے. آپ اگر اسلام آباد ویمن چیمبرز کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو فارمز مل جائیں گے جس سے آپ بہت آسانی سے ممبرشپ لے سکتے ہیں. زبردست, ویری ویل. بہت اچھی انفارمیشن ہے. جتنی خواتین ہیں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں گھر بیٹھ کے بھی, تو وہ چیمبر جو ہے وہ جوائن کر سکتی ہیں. ڈیٹیلز میں وہاں پہ جب آتی ہوں تو آپ کو ضرور بتاؤں گی. آپ لوگوں کی اجازت سے ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو جی جی, السلام علیکم. جی میں مس بات کر رہی ہوں کوہاٹ سے. کوہاٹ سے کون بات کر رہی ہیں؟ مس میمونہ. مسز میمونہ, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ شکر ہے. یہ ہمارے آپ کے پروگرام میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں, تو میں ان کو بتا رہی ہوں 558. کتنے ہیں؟ 558. 558. جی 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 558. اوکے جی. تو اور کچھ کہنا چاہیں گی, کوئی فرمائش کرنا چاہیں؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ بھی یہ شامی کباب والی ریسیپی تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں سسٹر ہمیں. کیا چیز کر دوں میں؟ شامی کباب والی ریسیپی ہمیں دوبارہ ذرا ریپیٹ کر دیں کہ یہ کیسے بناتی ہیں. اچھا میم, آپ دوبارہ سے شو ہمارا رات کو 11:30 بجے آئے گا,
تو آپ سے کوئی بھی اس میں سے ریسیپی مس ہوگی، میں نے بڑی الیبریٹ کر کے بتائی ہے، تو وہ آپ رات میں 11:30 بجے ریپیٹ میں ضرور دیکھیے. اوکے، اور یہ میرے سوال کا جواب انہیں بتا دیں. جی جی، اینڈ میں آپ کو انشاءاللہ ضرور پتہ لگے گا. ہاں 558. 558. اوکے اوکے، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. کوہاٹ سے پیاری سی کالر تھی. سیبا، آپ ماشاءاللہ سے انفلوئنسر ہیں، ٹی وی ہوسٹ ہیں، اور ایک دم سے آپ نے نا شروع میں جب آئی تھی بہت محنت کی ہے، تو ابھی آپ کی جو محنت ہے وہ کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے آج کل؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا اور بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں. آپ بھی ہمیشہ کی طرح. اور دوسرا یہ کہ جب میں واقعی آئی تھی تو کچھ بھی نہیں تھی، میں نے اسٹرگل کی ہے، اور میں جتنی بھی لڑکیاں، جتنی بھی خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں، میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی اسٹرگل کریں کسی مقام تک پہنچنے کے لیے. اسٹرگل سب سے زیادہ ضروری ہے. ابھی فی الحال کچھ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. میں نے اپنی کمپنی بھی بنا لی تھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، اور ہم اس پہ بھی کام کر رہے تھے. آپ کی کمپنی اپنی؟ یس، اپنی. کس نام سے ہے؟ سیبا مائنڈ اینڈ میٹرکس. اچھا، SMM کے نام سے ہے. تو ہم لوگ اس پہ بھی کام کر رہے تھے. پھر اس کے علاوہ ہوسٹنگ، یہ سب کچھ میرا پیشن ہے، وہ چل رہے ہیں کچھ چینلز کے ساتھ. یہاں پر بھی موجود ہوں. تو بس الحمدللہ کاموں کا سلسلہ چل رہا ہے. رمضان کا بہت اچھا مہینہ ہمارا گزرا تھا، کیونکہ ہم سوشل کام بھی کرتے ہیں، تو اس میں بھی ڈونیشنز، راشن ڈرائیو، یہ سب چل رہا تھا. تو بڑا مزہ آیا تھا کام کرنے کا. اوکے، سوشل کام ناظرین کرتے رہنا چاہیے. اپنی استطاعت کے مطابق آپ لوگ کریں، چاہے محلے میں، اپنی اسٹریٹ میں، اپنے نیبرز کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سوشل کام کرنا بڑا ضروری ہے. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. آپ سے بھی بات کریں گے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں آپ لوگوں کی اجازت سے. ناظرین، میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا، مجھے گریوی والے قیمہ اور بھنڈی پسند ہے، تو اب اس کو ہم ہلکی آنچ پہ یہ پک رہا ہے. بس یہ والے پکوڑے بن جاتے ہیں تو پھر میں آپ لوگوں کی طرف آتی ہوں. تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک. کون بول رہی ہیں؟ میں فرحت بات کر رہی ہوں. کون؟ فرحت. فرح کس جگہ سے بول رہی ہیں آپ؟ لاہور سے. لاہور سے. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ پاک کا. شکر ہے اللہ کا فضل. تھینک یو سو مچ. کیا کہنا چاہیں گی؟ بس یہی، آپ سے بات کرنے کو دل کرتا ہے. تیسری کال ہے میری آج، بہت مشکل سے ملی ہے کال. چلیں، زبردست، آپ کی کال مل گئی. اچھا، آج کا سوال جو ہے وہ ہے کہ قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ جی جی بتائیے. نہیں پتا. نہیں پتا، کوئی بات نہیں. بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتی، تو ایسی جو نشریات ہوتی ہے. میں پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دین اسلام کی جو ہوتی ہیں نا، ان پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. میں پہلے پریشان ہو رہی تھی کہ بندے کو یہ باتیں نہ پتا ہو تو مسلمان کس چیز کے ہم لوگ. بالکل بالکل. یہ اسی لیے یہ جو ہے سلسلہ بھی سٹارٹ ہے، اور ہمارے مفتی اسکالر بھی شروع میں آتے ہیں، تاکہ وہ چیزیں جو تھوڑی مشکل ہیں وہ ہم جیسوں کو آسان الفاظ میں سمجھ آ جائے. کوئی فرمائش آپ کی اگلے ہفتے کے لیے؟ فرمائش بس دہی بڑے کا مجھے ہے کہ آپ بتائیں کسی دہی بڑے. اوکے، نیکسٹ ویک انشاءاللہ دہی بڑے یہیں پہ آپ کے سامنے بناؤں گی ضرور. ٹھیک ہے نا؟ بہت بہت شکریہ. تھینک یو تھینک یو. عزیز سیبا سے تو گفتگو ہوئی. ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں وہ ہیں سید ہادی حسن، جرنلسٹ، پولیٹیکل ایڈوائزر، انفلوئنسر. اچھا، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں؟ جی جی بالکل. کس چیز پہ آج کل تو پولیٹیکل بہت چیزیں چل رہی ہیں، تو آپ کون سا تجزیہ کر رہے ہیں؟ کون سی اس پہ؟ آج کل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سیاسی میدان ہے بہت گرم ہے، اور ایک عجیب سی گہما گہمی ہے کہ کچھ پولیٹکس میں آنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی ہمیں ضروری نہیں ہے کہ خدمت کرنے کے لیے ہمیں اقتدار میں آنا چاہیے. عوام کی خدمت تو اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں اور اقتدار میں نہ ہوتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. تو آج کل آپ کو پتہ ہے ماہ مبارک الرمضان ہے، ماہ صیام ہے، اور اس میں جو لوگ سوشل ایکٹیوسٹ بہت ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی جہاں پہ اتنی زیادہ خدمت لوگ کر رہے ہیں روزوں میں، یہ پورے سال اگر ہوتی رہے تو خداوند عالم اس میں مزید برکت عطا فرمائے گا. اور ابھی جو تجزیے ہیں وہ تو فی الحال یہی ہے کہ سیاسی حالات میں ہم کوئی ایک پارٹی کو جو ہے اس پہ ہم تبصرے نہیں کر رہے. اس ٹائم ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے استحکام اچھا آپ جنرل تجزیہ کرتے ہیں ایک پارٹی کے ساتھ؟ ایک پارٹی کے ساتھ، کیونکہ جو حالات ہیں اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک پارٹی کے اوپر تجزیہ کیا جائے یا کریٹیسائز کیا جائے. اس ٹائم جو بھی پاکستان کے استحکام کے لیے کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ زیادہ ٹویٹر کے اوپر ایکٹیو ہیں کہ فیس بک یا انسٹاگرام؟ جی میں ٹویٹر پہ بھی ہوں، فیس بک پہ بھی، انسٹاگرام پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی اب لانچ کر دیا اپنے چینل. اچھا زبردست.
تو آج کل اگر فرض کریں میں کل کی بات پوچھوں کہ کل آپ نے کس ٹاپک پہ ٹویٹ کی یا کون سے ٹاپک پہ آپ نے بات چیت کی, جو کہ اوبیسلی آپ کو تھوڑا خیال کرنا پڑے گا کہ کسی پارٹی سے ریلیٹڈ نہ ہو. بالکل آف کورس, میں نے آپ کو بتایا نا کہ کسی پارٹی کو جو ہے نا وہ جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو ہوتا ہے نیوٹرل ہے, نیوٹرل ہونا چاہیے جرنلسٹ کو, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ پرابلم ہے کہ دھڑے بازی بہت زیادہ بنی ہے. کچھ جرنلسٹ گروپ جو ہے وہ ایک پارٹی کو ڈیفینڈ کرتا ہے, کوئی ایک ڈیفینڈ کرتا ہے, حالانکہ جرنلسٹ جو ہے وہ ہمیشہ ایک جو بھی جس پارٹی کی جو اچھی چیز ہے وہ ہمیں بتانی چاہیے, اور جس پارٹی کی جو برائی خامی ہے وہ بھی ہمیں عوام کے سامنے رکھنی چاہیے. یہ ہمارے اوپر یہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے بینگ اے جرنلسٹ کہ ہمیں عوام کو ہر چیز ایگزیکٹ فگر میں بتانی چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہمارے یہاں کہ آپ کو پتہ ہے کہ دھڑے بازی ہے, گروپ بندی ہے, اوکے ایک کہے گا جی میں پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گے, اور یہ اب یہ چیزیں عوام کے بالکل جو ہے نا عوام کو اویئرنیس کامن ہو گیا, کامن ہے. اب اس چیز کو ہائڈ رکھا جائے یا بتانے سے یا چینلز پہ بتانے سے روکا جائے تو یہ نہیں. اب یہ چیزیں ہر چیز کو ہر عوام کو پتہ ہے کہ کون سا صحافی کس پارٹی کے ساتھ ہے اور کون سا صحافی کس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. تو کبھی کوئی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا؟ جی بالکل, جب میں انیشل اسٹیج پہ تھا, جب میں جرنلزم اسٹارٹ کی میں نے, تو اس ٹائم میں نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے اوپر جو ہے وہ کالم لکھنا شروع کیا, ان کے حقوق ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے حوالے پہ نا. اچھا ایک میں نے کلیئر پوچھنا آپ سے انفارمیشن کے حوالے سے, ٹرانسجینڈر جو ہے کیا وہ ہوتے ہیں جو کہ فرض کریں ایک حضرت ہے, مرد ہے, اور ان کے اندر دماغ میں ہے کہ ان کو خاتون والی ان کے اندر ہے, تو ان کو کیا چینج کرنے میں یہ وہ کمیونٹی میں آئے گا؟ کیونکہ دیکھیں جی خواجہ سرا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, ٹرانسجینڈر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو اس کا تھوڑا سا آپ تھوڑا بتائیں گے؟ بالکل میں بتا دیتا ہوں. میری جو آئیڈیالوجی ہے, جو میری سوچ ہے, تھنکنگ ہے اس چیز پہ, بے شک ان کی سوچ, اب وہ اگر میں سمجھ گیا آپ کی بات, اگر وہ مرد ہے اگر اس میں فیلنگز ہیں خاتون کی, اور جی وہ اب خاتون بننا چاہتا ہے, تو یہ تو سراسر حرام ہے ہمارے ریلیجن میں. بالکل, لیکن یہ بھی تو حرام ہے کہ ہم ان کو جان سے مار دیں. یہ بھی تو دیکھیں, ہیں تو وہ انسان ہیں تو ہیومن باڈی ہے وہ, ٹھیک ہے. ان کو ظاہر ہے ہر چیز کے لیے, اب یہ جرنلزم کے لیے یونیورسٹیز بنائی گئی, اس چیز کے لیے بھی اگر ہم کوئی ایسے ادارے بنا دیے جائیں کہ جو ان کو ٹیچ کریں, ان کو بتائیں, کہ آگاہ کریں کہ بھائی آپ, کیونکہ آئی تھنک یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا. اب ایک پاگل جو پاگل خانے میں جو لوگ ہوتے ہیں, کیا ان کو مار دیا جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. ان کے لیے ایک جگہ بنائی گئی, ایسے کئی ادارے بنائے گئے ہیں کہ جو ایک پاگل خانے, ہاسپٹلز ہیں ایسے مینٹل ہاسپٹلز, تو وہ ایسے جگہ کا ایک تعین کیا جائے کہ جو جہاں پہ ان کو ٹریٹ کیا جائے, بتایا جائے, ان کی سوچ کو چینج کیا جائے, نہ کہ ان پہ کرٹیسائز کیا جائے, ان کو مزید ایک مینٹل ڈس آرڈر کی طرف لے جایا جائے. اس سے بہتر ہے کہ ان کے لیے ایک نہیں دیکھیں وہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے نا, مارنا اور ان کی تحفظ کرنا. کہنے کا مقصد یہ کہ خواجہ سرا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پیدائشی ایسے ہوتے ہیں, لیکن ٹرانسجینڈر کے حوالے سے جو میری تھوڑی بہت ریسرچ ہے کہ اس میں ان کی فیلنگز ویسی ہوتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں اچھا جی میں مرد نہیں, میں عورت بننا چاہتا ہوں, یا میں عورتوں کے کپڑے پہننا چاہتا ہوں, تو وہ اس کی چوائس ہوتی ہے کہ میرا دل ایسا ہے. تو وہ ہمارے ریلیجن میں حرام ہے. لیکن اس کو ہم آگاہ بھی تو کر سکتے ہیں, اس کو تعلیم دے کے, اس کو اس کے ساتھ ٹریٹ کر کے, اس کو دوبارہ واپس اس کی اپنی اصل حالت میں اس کی لایا جا سکتے ہیں. تو یہ اس کے لیے پھر ادارے بنے چاہیے, یونیورسٹیز بنے, اسکولز بنے, ان کے لیے کاؤنسلنگ ہو, تو یہ اس طرح کا ہو. لیکن یہ کیونکہ ہمارے پرابلم آپ کو پتہ ہی ہے کہ کرٹیسائز کے ساتھ ان پہ تھریٹ کیا جاتا ہے. کئی ایسے واقعات آپ کو پتہ ہے نیوز پہ آ چکے ہیں, تو ماننا اور ان کو تو نہیں وہ جائز ہے. ان کو ٹھیک ہے حرام ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن یہ کہ ان کو سمجھایا جائے. سوری میں آپ کی بات کٹ رہی ہے, کیونکہ اب یہ کیریکٹرز جو ہیں اس کو بڑا نارملائز کیا جا رہا ہے, ہمارے ڈرامہ سیریلز میں بھی, ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی, مختلف جگہوں پہ اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے کہ جی یہ بڑا نارمل ہے, حالانکہ یہ نہیں ہے نارمل. اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے LGBTQ کی طرف سے, ایک ہڈن ایجنڈا بھی کہہ سکتے ہیں, ایک میں ابھی نام نہیں لے سکتی, وہاں کا ایک ہڈن ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے جس سے اس کو بڑا نارملائز کی جی کوئی بات نہیں, ایسا تو ہوتا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے, یہاں پیدائشی آپ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں خواجہ سرا,
ایک جو اپنی چوائس سے بننا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا بل بھی دیکھیں پاس کر دیا انہوں نے, وہ جو ابھی بل جو ٹرانسجینڈرز کے لیے پاس کیا. خیر یہ لمبی ڈبیٹ ہوگی, اس سے ضرور بات کرتے ہیں. میں چاہوں گی ہماری پیاری سی جو نعت خوان ہے, نہیں ابھی بریک پہ جانا ہے, اوکے بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سٹارٹ لیں گے. ایک ناظرین وقفہ ہے, میں اس وقت ادھر اس لیے کھڑی ہوں کیونکہ فرائی اینڈ فریز والوں کے بھی کچھ آئٹمز ہیں جو میں نے فرائی کرنے ہیں. بھنڈی قیمہ جو ہے وہ بھی بن رہا ہے, سو ایک لیتے ہیں کوئک سا کمرشل بریک. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو, میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلے کی مجھے چھوڑنے کو آئے کہ ہوا تیری گلے کی مجھے چھوڑنے کو آئے. طیبہ کو جانے والے تجھے دیتی ہوں دعائیں, تجھے دیتی ہوں دعائیں. در مصطفیٰ پہ جا کے تو مجھے نہ بھول جائے. در مصطفیٰ پہ جا کے تو مجھے نہ بھول جائے. روزے کے سامنے میں کرتی ہوں یہ دعائیں, کرتی ہوں یہ دعائیں. میری جان کر تو جائے یہ سما بدلنا جائے. میری جان کر تو جائے یہ سما بدلنا جائے. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے
मदीना देख आए। सुभान अल्लाह कायनात, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत आपने नाते रसूल मकबूल भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आज के सवाल का जवाब जो है उसको देने के लिए 05141023557 पे आप कॉल कर सकते हैं। कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं, इसके लिए आप कॉल करें। आप अभी देखना चाहें तो देख लें। इस वक्त मैं जो फ्राई एंड फ्रीज़ वाले हैं उनके जो रोल्स हैं वो मैं फ्राई कर रही हूँ फौजी बनास्पति में, और बहुत लजीज इसका फ्लेवर है, ज़रूर ट्राई करें। अभी मैंने इनके जो कोन्स हैं, चिकन कोन्स आप देख लें, इस तरीके की शेप है, ये बन चुके हैं। आज हमारे असॉर्टेड पकोड़े भी बन चुके हैं, ये फ्राई एंड फ्रीज़ वालों का। ये वाला अगर आप देखना चाहें, ये देखें, ये जो बन गए हैं ये कोन्स हैं, चिकन कोन्स हैं। ये बड़ी क्यूट से इनकी शेप है। सो इनके मैंने नंबर्स आपको बता दिए थे, उस पर आप कॉल करके इनसे होम डिलीवरी करवा सकते हैं। रोल्स भी ऑलमोस्ट रेडी हैं और साथ में जो भिंडी कीमा है वो भी रेडी है। सो हमारे साथ आज बड़े प्यारे प्यारे मेहमान हैं। मैं चाहूँगी कि हमारी आज की रिजवाना आसिफ साहिबा, जो कि प्रेसिडेंट है वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस्लामाबाद। मैम, आपके काम की बातें तो होती रहती हैं, आप मुख्तलिफ जगहों पे काम की बातें, ये मुझे बताएं कि आपके घर में रमज़ान में क्या क्या स्पेशल तैयारी होती है? रमज़ान में तो हर साल स्पेशल बनती हैं। रमज़ान से पहले ही रमज़ान की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो जो चीज़ें फ्रीज़ करनी होती हैं, खाने वगैरह, वो बना के रख के, और रोज़े के लिए तो फिर अफ्तारी के लिए स्पेशली पकोड़े और दही बड़े। क्या अच्छा बनाती हैं सबसे, जो आपसे फरमाइश करते हैं घर में कि ये बनाएं आप? सब कुछ बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते। सब कुछ नहीं, कोई एक चीज़ होती है ना जिसमें इंसान एक्सपर्टीज के, भाई ये फरमाइश में ये आया है, सब कुछ तो बनाता ही है। एक बिरयानी मुझे नहीं बनानी आती, जो कि मेरे बच्चे मुझे कहते हैं आप पुलाव बिरयानी बनाती हैं, आप बिरयानी नहीं बनाती। अच्छा, पुलाव बिरयानी। अच्छा, एक जो कराची वाली बिरयानी होती हाँ, है, वो नहीं बना सकती। अच्छा, और एक चपाती नहीं बना सकती। ओहो, ये दोनों चीजें जो है ना, ये वो दोनों में जरा फंस जाती है। डिजास्टर, अटर डिजास्टर। चले, बाकी बना लेते। जबरदस्त। सीबा, आपसे क्या फरमाइश? आप भी माशाल्लाह मुझे लगता है तो है कुकिंग करती हैं। हाँ। यही बात कर रही थी कि मेरी अम्मा नहीं छोड़ती, वो हम लोग डेली सहरी अफ्तारी खुद ही बनाते हैं। तो मतलब लाइक मैं और मेरी बहन बनाते हैं। तो उसमें ये होता है कि फ़िलहाल अभी पकोड़े, समोसे, दही बल्ले, रशियन सैलेड उनको बहुत पसंद है कि होना चाहिए अफ्तारी के टाइम पे। अच्छा, रशियन सैलेड आप शौक से बनाती हैं? लेकिन अब इतनी महंगाई है कि कहाँ से फ्रूट्स आए और कहाँ से रशियन सैलेड बने। ये दैट्स ट्रू, ये बात है। नाज़रीन, वाकई में बहुत महंगी चीज़ें हो गई हैं, और उसके हवाले से आप मर्द हज़रात भी तो आजकल बड़ी कुकिंग में हिस्सा ले रहे हैं। आप हादी? मैं फूडी बहुत हूँ, खाने का शौकीन हूँ, खाना बनाने का शौकीन नहीं हूँ। कभी अगर फर्ज करें घर में आपको करनी पड़ जाए तो क्या करेंगे? अंडा बहुत अच्छा बॉईल कर लेता हूँ। बॉईल चाय अच्छी बना लेता हूँ। चलो, अंडा बॉईल, चाय और टोस्ट, बस जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। कायनात, आप किस चीज़ में घर में फरमाइश होती है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, बेसिकली मेरे फादर खुद शेफ़ हैं, तो वो हम सब सिस्टर्स कुकिंग में मास्टर हैं, और मैं तो पकोड़े और फ्रूट चाट अच्छा बनाती हूँ रमज़ान में। और अब्बू सबसे अच्छी चीज़ कौन सी बनाते हैं? बाबा तो शेफ़ हैं, वो सब कुछ ही अच्छा बना लेते हैं, चाइनीज़ भी, पाकिस्तानी, अरबिक, हर तरह का बना लेते हैं। वाह वाह। और अम्मी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं, मतलब जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस। नाज़रीन, इनकी तो फरमाइशें हमने देख ली। और भिंडी कीमा करेबी वाला इज रेडी, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इसको निकालते में अगर ना दिखाया तो माइक क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। मैं भी नहीं डालूंगी जब तक नहीं देखा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लुक एट द ब्यूटी ऑफ द कीमा एंड द भिंडी, ये देखें। आहा, उफ, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, कुछ हो जाता है। अब सारे यहाँ पे जब अफ्तारी करेंगे मुझे बड़ी खुशी होगी। इसको अब हमने थोड़ा सा बैलेंस कर लेना है। मैं टोंग से ही कर रही हूँ, आप बेशक चमचे से कर लें। ये देखें, भिंडी कीमा। इसके अंदर मैंने कुकिंग के दौरान मैंने इसमें एक अदर लीमू डाला था, और लीमू के छिलके भी ऐड कर दिए थे, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस पर अब हम हरा धनिया जो है ऐड कर लें। गरम मसाला आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप करना चाहें तो करें, मैं नहीं कर रही क्योंकि बहुत लोगों को बर्निंग होती है, तो इसलिए वो आप साइड पे रख लें। जिसने डालना है तो वो खुद डाल लें। तरा असॉर्टेड पकौड़े नाज़रीन,
فرائی اینڈ فریز والوں کا بہت شکریہ، ان کے چکن کونز اور ساتھ میں یہ دیکھیں رولز ہیں ان کے، یہ دیکھیں یہ، اور باقی ہمارے پکوڑے ہیں. سو بہت بہت شکریہ ہمارے جتنے اسپانسرز ہیں، جن میں فوجی سپریم کوکنگ آئل اینڈ فوجی سپریم بناسپتی والوں کا جو مین اسپانسر ہیں، فرائی اینڈ فریز کا، ٹینک کا، کلار باسمتی کا، اینڈ نیلسن پینٹس اینڈ فار می کاسمیٹکس. آن دس نوٹ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو میں آپ لوگوں کو قریب سے دیکھوں کہ آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے 2 میل دور سے پروگرام ہو رہا ہے. تو لیتے ہیں کوئی سا وقفہ. جی ناظرین خوش آمدید، ہم لوگ آ چکے ہیں اور فائنلی مجھے ان کو مہمانوں کو دیکھنے کا قریب سے موقع ملا. صحیح بات. تو ونڈرفل، ونس اگین ویلکم آپ سب کو. ناظرین خوش آمدید. آج کا سوال ہے کہ قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ کال کر کے آپ بتا سکتے ہیں 05141022357 پہ. رضوانہ آصف صاحبہ ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ویمنس چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اسلام آباد. ساتھ میں سیبا مرزا ہیں جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ، ٹیلی ویژن ہوسٹ اینڈ انفلوئنسر. اینڈ سید ہادی حسن ہیں جو کہ جرنلسٹ ہیں، پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں اینڈ انفلوئنسر ہیں. جرنلزم کے حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گی. اور ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا، اور ان کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں کہ پارلیمنٹ ہاؤس کانسٹیٹیوشن ایونیو اسلام آباد میں جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں یہ وہاں کے آفیشیل قاری نعت خوان ہیں. اور آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وقت نکال کے ہمارے شو میں بھی تشریف لائے ہیں. پہلے آپ نے ان کی نعت رسول مقبول سنی. سید ذیشان بخاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد یہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں تو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ یہاں پہ اچھا فیل ہو رہا ہے. وہاں پہ کیا ماحول ہوتا ہے ویسے؟ ہمیں بھی تو بتایا، ہم تو کبھی گئے نہیں. وہ جو آپ مکسی چیزیں بنا رہی تھی نا، ہمیں بتا رہی تھی اس حوالے سے، وہ ایسا مکسر ہی وہاں پہ ہی ہے. اچھا ذیشان صحیح سے بتایا. دیکھیں آپ وہاں جاتے ہیں تو ایک چیز تو ہے نا کہ وہاں کی کینٹین بھی جاتے ہوں گے. جی بالکل جاتے ہیں. تو میں نے سنا ہے وہاں پہ اتنی سستی چیزیں ملتی ہیں گورنمنٹ ریٹ پہ. تو چائے کتنے کی ہے صحیح بتانا مجھے. بس ٹھیک ہی ہے. اچھا بتا دیں کہ کیا ہوگا میڈم. دیکھیں وہاں پہ ایک تو 2 قسم کی کینٹینز ہیں وہاں پہ، ایک اوپر ہے اور ایک نیچے. جو نیچے والی نا وہ یہ جو چھوٹا اسٹاف ہے یہ ان لوگوں کے لیے، لیکن وہ میڈیا نے اس کو اگر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو یہ ان کی مرضی ہے. کتنے کی چائے ہے نا؟ خود تو اپروکسیمیٹلی 30 روپے کی. دیکھیں ناظرین وہاں 30 روپے کی چائے ہے، باہر یہ لوگ کوئی 50 دے رہا ہے، کوئی 60 دے رہا ہے. 70-80 بھی ہو گئی. ہاں 70-80. وہ کوئٹہ چائے جو مشہور ہے وہ 180 روپے کی ہے چائے. اچھا لاسٹ تھوڑا سا میں نے کہا آپ سے ہاں جی بالکل ٹھیک ہے معلومات حاصل کریں. ناظرین اول تو جانا نہیں ہے کبھی، ویسے ہی بین لگ گیا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ فرض کریں ایک روٹی کتنے کی ہے؟ صحیح بتائیں. روٹی 15 روپے کی ہوگی. میں ویسے روٹی کبھی کھائی نہیں ہے، چائے وغیرہ پیتے ہیں. وہاں سے گورنمنٹ کی طرف سے کھاتے ہیں کہ خود اپنی جیب سے؟ نہیں خود اپنی جیب سے. اتنے پیارے بھی نہیں ہیں کہ ان کو کھلائیں گے. کھلانے تو اتنا اچھا ہوگا. اچھا تو یہ ریٹ جو ہے ایم این ایز ایم پی ایس سب کے لیے؟ نہیں میڈم وہاں پہ وہ لوگ نہیں جاتے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں ان کو تو فری ملتا ہوگا اس کا مطلب. ہاں وہ لیکن دیکھیے یہ لوگ تو ان کے لیے الگ سے وہ بوفے وغیرہ سسٹم وہ لگتا ہے، لیکن ان کے لیے کینٹین لگ کیا گئی. شش کے بوفے بھی لگتا ہے ناظرین. روز کیا ہی بات ہے نا، روز کی ان کو اسٹائپنڈ بھی ملتا ہے، فری ٹریولنگ. کاش ویسے میں بھی بن جاؤں، انفلوئنسر بنے، ہم بھی ایم این اے ایم پی اے بن جاتے کتنا اچھا ہوتا. ٹی اے ڈی مان نہیں ہے، ٹی اے ڈی مان نہیں ہے. ٹی اے ڈی اے بھی روز کا ملتا ہے. نیند میں بیٹھے اپنا فون دیکھتے ہیں. نہیں پھر آنے جانے کے لیے بھی پروٹوکول ہوتا ہے، پھر گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، پیٹرول. مطلب ان کی کیا لائف ہے، جنت تو ان کے لیے بنی ہوئی. ہمیں غلط گائیڈ کیا جاتا ہے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے. ہمیں ایم این اے ایم پی اے بننا چاہیے. بالکل بالکل. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ تشریف لائے. آپ سے نعت رسول مقبول انشاءاللہ سنیں گے. تو اب کسی کی باری تھی؟ کس کی باری تھی؟ سیبا کی باری. اچھا سیبا آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. سوشل ایکٹیویٹیز میں رمضان کے حوالے سے کیا کیا کر رہی ہیں؟ ہاں رمضان کے حوالے سے ہم نے راشن دیا تھا مستحق فیملیز کو، سفید پوش. اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے، یا تو امیر تر ہو رہا ہے اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو ہم نے پھر راشن ڈرائیو کی تھی اور ہمارے سامنے ایسے لوگ آئے تھے، آپ یقین کریں کہ مطلب میرے خود ایک فیمیل آئیں تو پہلے ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ویسے ہی ڈرامے کر رہی ہیں، یا مطلب اکثر لڑکیاں کہہ دیتی ہیں ہمیں چاہیے اور یہ وہ. تو میرے سامنے تھا تو مجھے وہ کہتی ہیں کہ مجھے 2 راشن کے چاہیے فیملیز کے لیے. تو پہلے تو میں سوچ رہی تھی کہ نہیں ایک ہی دوں گی، یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہے. لیکن جب میں ان سے ملی
آپ یقین کریں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, چوما اور وہ رونا شروع ہو گئی. وہ اس قدر سفید پوش اور اس قدر وہ مستحق تھیں کہ میرے بالکل تھاٹس چینج ہو گئے کہ میں کیا سوچ رہی تھی کہ وہ صرف جان پوچھ کے لینا چاہ رہی ہیں, ایسا نہیں تھا. اور اس رمضان جب ہم نے کی تو ایسے ایسے لوگ ہمارے سامنے آئے جو ہم سے مانگ رہے تھے کہ راشن دے دو, ہماری ہیلپ کر دو, دسترخوان پہ بلا لو, کہ جو جن کی اچھی خاصی تنخواہ تھی اور وہ اچھا خاصا ارن کر رہے تھے. تو میں یہی کہتی ہوں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ پلیز لوگوں کی مدد کریں, بہت زیادہ ہیں. اور وہی ہادی نے بہت اچھی بات کی تھی کہ جو لوگ اقتدار میں ہیں صرف ان کا فرض نہیں ہے, کیا آپ اقتدار میں آئے بغیر ان کی ہیلپ نہیں کرو گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر انسان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کی مدد کرے. اور بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس میں لوگ بہت زیادہ مطلب جابس نہیں ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو اس ملک کا اللہ وارث ہے, کیا ہوگا کچھ نہیں پتا, لیکن ہم اپنی ہم جو ہے اپنے حصے کی شمع جلا سکتے ہیں. بالکل. آن دس نوٹ ناظرین ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ ساوی خود مختار پروجیکٹ کے اس وقت اکاؤنٹ نمبر سامنے چل رہے ہیں. یہ ہمارا فلاحی کام ہے جو کہ رمضان کے علاوہ بھی پورا سال چلتا ہے, اور ان مستحقین تک جو کہ جس طرح اسیبہ نے کہا کہ سفید پوش ہیں اور جو کہ نہیں افورڈ کر سکتے اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے, ان تک ان کے بغیر پوچھے ہوئے اور مانگے ہوئے یہ جو آپ کے جو بھی عطیات ہوں گے وہ راشن کی صورت میں یا ضروریات زندگی کی صورت میں ان تک انشاءاللہ ضرور پہنچ جائیں گے. تو دل کھول کر عطیات دیں. ساوی خود مختار پروجیکٹ جو ہے اس وقت سامنے اس کے نمبرز چل رہے ہیں, اور آپ لوگوں کی چھوٹی سی بھی اگر ہوگی ڈونیشن ہوگی تو وہ بہت سارے پوری فیملیز جو ہے ان کی چہرے پہ اسمائل لے کے آئے گی. تو ضرور ڈونیٹ کریں. تو اب میں پوچھنا چاہوں گی ہماری پیاری سی جو گیسٹ ہیں ناظرین, اس صورتحال میں نا اس ٹائم پہ نام بھول رہے ہوتے, تو رضوانہ آصف صاحبہ, اچھا فلاحی آبویسلی آپ پریزیڈنٹ ہیں, آپ کے جو ادارہ ہے جو چیمبر آف کامرس ہے فار ویمن, یہ کیا اس مہینے میں یا پھر لوگوں کی ہیلپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہم لوگ کی بھی اسی طرح کی ڈرائیوز چل رہی ہوتی ہیں, اور ابھی تو رمضان کی بات ہو رہی ہے تو رمضان میں بھی اسی طرح سب کے راشن ڈرائیو تھے اور جو مستحقین تک پہنچانا. لیکن ادروائز جیسے سیلاب میں آیا یا کوئی اور ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ ٹیمز بنتی ہیں اور ہم ان علاقوں میں جا کے اور وہاں پہ ڈونیٹ کرتے ہیں. ہم خود کرتے ہیں سب, مطلب ہم ہیں, ہماری فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں سمیرہ, اور ہم ٹیمز بن جاتے ہیں. تو ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے اور ہم وہاں پہ ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی. ونڈرفل ونڈرفل. سہادی ماشاءاللہ سے آپ بھی جرنلسٹ ہیں, ساتھ میں آپ انفلوئنسر بھی ہیں, تو آپ اپنے پلیٹ فارم کو اس حوالے سے کیسے یوز کرتے ہیں؟ میں دیکھیں اس حوالے سے کیونکہ میں پولیٹکس کور کرتا آیا ہوں شروع سے, تو میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ایک اچھا امیج ہے, کیونکہ جرنلسٹ ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پورے دنیا میں ہم پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کو, اپنے ملک کی سیاست کو, اپنے پارلیمنٹیرینز کو. تو ہمیں چاہیے کہ ایک پازیٹیو وے میں لے کے چلیں اپنی صحافت کو, اور جو ہماری صحافتی ذمہ داری ہیں اس کو بخوبی انجام دیں, آنیسٹی کے ساتھ انجام دیں, اور جو چیز جس کی خامی ہے وہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ اس کی اصلاح ہو. لیکن اس پہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک سائڈ پہ ہو کے کوئی پیسے لے کے ایک طرف سے کالم لکھنا شروع کریں, اگلے سے ڈیمانڈ کریں کہ جی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. تو بہت سی اس میں ایلیمنٹس آپ کو پتہ ہے جرنلزم میں بہت سے آج کل, جس طرح سیاست میں بہت زیادہ پرابلمز آئے ہوئے ہیں, اسی طرح جرنلزم میں آج کل بہت زیادہ سیاست ہو رہی ہے. تو اس سیاست سے بالاتر ہو کے اب سوچنے کا ٹائم ہے, اور تاکہ یہ جو پاکستان میں ایک امن آئے اور یہاں پہ جابس آئیں, یہاں پہ بہتری آئے, کیونکہ ابھی جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے بہت بدتر سے بدتر حالات ہوتے جا رہے ہیں, اور بالکل بدحالی ہے, بہت زیادہ معاشی بحران ہے, بہت زیادہ پرابلمس ہیں لوگ. تو اب چاہیے کہ اب یہ وقت ہے, اور اگر ابھی بھی ہم یونائٹڈ نہ ہوئے اور ابھی بھی ہم نے ایک پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے نہ سوچا, تو میرا خیال ہے کہ ہم پھر کبھی بھی اپنے پیروں پہ مکمل طور پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے. ہاں یہ ہے, اللہ کرے, کیونکہ اتنے سالوں میں ہم لوگ صرف ایسے ٹائم پہ جس طرح ارتھ کوئک ہے, خدا نہ کرے سیلاب ہوتا ہے, وہ ایسے ڈیزاسٹرز میں ہم لوگ ایک ہو جاتے ہیں. لیکن جنرلی جب اچھے وقت ہوتے ہیں تو ہر کوئی اپنا اپنا لگا ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں کسی نہ کسی دھچکے کی ضرورت ہوتی ہے ایک قوم بننے کے لیے. یہ میں نے اتنے سالوں میں ایک
اپنا انالیسس کیا ہے. سو اللہ کرے انشاءاللہ آپ سب کی نیک تمنائیں ہیں. ناظرین آج کے سوال کا آپ کو جواب دے دوں کہ قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ تو صحیح جواب تھا جن نے صحیح کہا 540 جو ہے وہ رکوع ہیں. تو جنہوں نے صحیح جواب دیا 540 از دا رائٹ آنسر. اور ساتھ میں جو ہے ہمارے ساتھ مہمان ہیں, وقت اب ہمارے پاس تھوڑا سا کم رہ گیا, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سوشل میڈیا جو ہینڈلز ہیں اس کے بارے میں ضرور بتائیں. سیبا آپ کس نام سے ہیں آن فیس بک, ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام؟ میرے سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ سیبا مرزا آفیشیل کے نام سے ہیں. سیبا مرزا آفیشیل, یس, تاکہ کوئی آگے پیچھے بنائے تو آفیشیل یاد رہے. سیبا مرزا SEEBA, سیبا مرزا آفیشیل. اوکے ونڈر. میم آپ سے اگر کوئی خواتین ہیں جنہوں نے جوائن کرنا ہے, آپ کا ادارہ جو ہے ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اسلام آباد, ہمارا فیس بک پہ بھی جتنا بھی سوشل میڈیا ہے وہ ہمارا اسلام آباد ویمن چیمبرز کے نام سے ہی ان کے وہ ہے پیجز ہیں. اوکے ناظرین سوشل میڈیا پہ ان کے جو پیجز ہیں وہ ہے اسلام آباد چیمبر آف کامرس, اسلام آباد ویمن چیمبرز آف کامرس اینڈ اسلام آباد ویمنز چیمبر آف کامرس کے نام سے جتنے بھی سوشل میڈیا سائٹس ہیں ان پہ آپ جا کے ان باکس کر سکتے ہیں. خواتین اسپیشلی جو ہے ان کے لیے یہ ہے ادارہ, تو اس میں آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, سوشلائز کر سکتے ہیں. آپ کی وہاں پہ فرینڈز بن جائیں گی جن خواتین کو گھر میں بیٹھ کے تھوڑا ڈپریشن ہے یا ان کو کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, تو وہ بھی جوائن کریں تاکہ آپ کو وہاں جا کے جو دوسری خواتین ہیں جو موٹیویٹڈ ہیں ان سے کچھ ایک تو اچھی آئیڈیاز بھی ملیں اور آپ تھوڑا سا ہٹ کے اپنے ماحول سے نکل کے ایک اچھی جگہ پہ جا کے. یہ سب خواتین ہی ہیں اور وہ سارے ایک دوسرے کے پرابلمس کو ظاہر سمجھتے ہیں. پھر ہم لوگ گائیڈ بھی کرتے ہیں, کوئی بزنس اگر سٹارٹ کرنا چاہے تو اس کی بھی نیٹی گریٹی ساری بتاتے ہیں. تو ظاہر ہے کوئی بھی خاتون اگر ہے اس قسم کی تو دے آر مور دین ویلکم. بالکل بالکل, آپ ضرور ٹائپ آپ کر سکتے ہیں ویمنز چیمبر آف کامرس اسلام آباد. اسلام آباد ویمن چیمبر, سوری پہلے اسلام آباد آئے گا. اسلام آباد ویمنز چیمبر آف کامرس جو ہے وہ آپ ٹائپ کریں گے تو جتنی خواتین ہیں ادھر جا کے اپنا ان کا ایڈریس لے سکتی ہیں اور دیگر معلومات حاصل کر سکتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے سید ہادی حسن آپ کا کیسا ہے؟ میرا سید ہادی حسن کے نام سے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, یوٹیوب چینل ہے, فیس بک ہے, انسٹا ہے, اس کو ضرور فالو کریں. اور ایک ریکویسٹ اور کروں گا کہ جب ہم کسی بھی کوئی اپنی کالم یا کوئی آرٹیکل لگاتے ہیں کسی بھی پارٹی کے اگینسٹ یا اس کے حق میں, تو پلیز جو نیچے کمنٹس آتے ہیں بہت زیادہ ایک ہارش قسم کے آتے ہیں, بہت زیادہ سخت آتے ہیں, تو وہ پلیز اس کا تحمل مزاجی سے اس کو پہلے پڑھ لیا کریں, ریسرچ کر لیا کریں, کیونکہ جو میری ریسرچ ہوتی ہے میں بہت زیادہ ڈیپ جا کے ریسرچ کر کے پھر پوسٹ لگاتا ہوں, ادروائز میں اس طرح نہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ میں نوٹ کیا ناظرین, ٹرولرز جو ہیں آن سوشل میڈیا ان کے جب اکاؤنٹس پہ آپ جائیں تو زیرو ان کے فالوورز ہیں, زیرو. وہ سارے فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں ٹرول کرنے کے لیے. بہت کم میں نے دیکھا کہ ایکچوئل کوئی انسان ہے اس کے پیچھے. تو میں تو دیکھتی ہوں 00 اگر ہے نا تو اس کو آپ ڈیلیٹ کر کے بلاک کرتے ہیں. سو جلدی سے آپ کو کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سید ذیشان بخاری صاحب؟ سید ذیشان بخاری کے نام سے فیس بک پہ بھی, ٹویٹر پہ بھی اور انسٹاگرام پہ بھی سید ذیشان بخاری کے نام سے. اچھا, پارلیمنٹ ہاؤس میں ویسے کوئی جا سکتا ہے ایسے ہی ملنے کے لیے, مطلب دیکھنے کے لیے؟ بالکل, مجھے تو ناظرین کینٹین دیکھنے کا شوق ہے, جا سکتے ہیں انشاءاللہ. جی کیوں نہیں, ہم لے کے جائیں گے. ایویں ناظرین کوئی اور ہی میرے پیچھے دم لگ جائے گی. تو چلتے ہیں, اب ایک چھوٹا سا کوئک سا بریک ہے, اس کے واپس آئیں گے, پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے میسیجز لیں گے اور ناظرین وقت ختم ہو جائے گا, تب تک لیتے ہیں بریک. جی ناظرین خوش آمدید, واپس آ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے اسپانسرز کا اور ناظرین کا جو کہ اس وقت دیکھ رہے ہیں, جن کو پسند آتی ہے یہ ہماری 7 دن کی رمضان شادمان کی خصوصی براہ راست نشریات رمضان شادمان. میرے جو مہمان ہیں, اب وقت کم رہ گیا, مقابلہ سخت ہے, افطار کا ٹائم قریب ہے اور ساروں کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے. سو رضوانہ آصف صاحبہ ماشاءاللہ سے پریزیڈنٹ ہے ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اسلام آباد, آج تشریف لائیں وقت نکال کے, بہت شکریہ. آپ پیغام کیا دینا چاہیں گی جتنے دیکھنے والے ہیں, آپ کا کیا؟ بہت شکریہ مجھے آپ نے انوائٹ کیا, اتنا اچھا لگ رہا ہے, اتنا اچھا ماحول ہے, اور چونکہ افطاری کا بھی ٹائم قریب ہے تو بس جو ایک پیغام ہے خواتین کے لیے اسپیشلی وہ یہ ہے کہ جو بھی حالات ہیں ان سے گھبرانا نہیں ہے, اور ہم یہاں پہ موجود ہیں اسلام آباد ویمن چیمبرز میں آپ کی ہیلپ کے لیے. آپ جب بھی ہمیں کال کریں گے وی آر جسٹ
a call away. So you're more than welcome. Thank you so much. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और प्यारी सी सीबा मिर्ज़ा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी जो लोग देख रहे हैं कि जियो और जीने दो और सबकी लोगों की ज़िंदगियाँ आसान बनाइए, उनकी राह में रुकावट मत बनिए, अपने दिल साफ़ कीजिए. और साथ के साथ रमज़ान का बाबरकत महीना है, आपके दिलों में कोई बात नहीं होनी चाहिए. और कभी भी मेहनत करते रहें, मेहनत का दामन मत छोड़ें और पाकिस्तानी एक मुत्तहिद हो जाए, हजूम से कौम बन जाए, हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा. वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. हादी, सैयद हादी हसन, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए माह सियाम में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबको अपने तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए दुआ करें. और ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा बाबरकत महीना में दोबारा अता फरमाया और इसमें जितनी हो सके हम दुआएं करें और दुआएं समेटें. आमीन सुबह आमीन. दैट्स लवली. बहुत शुक्रिया सैयद हादी हसन, आपका शुक्रिया. रिजवाना आसिफ साहब, आपका शुक्रिया. और प्यारी सी सीबा मिर्ज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ प्यारे से कारी भी हैं, नात ख़्वान भी हैं, सैयद ज़ीशान बुखारी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो हमें ये चाहिए कि हम फ़राइज़ की अदायगी जो है ना वो बाकायदगी से करें, जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है उसकी बाकायदगी करें. और नात के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी आप फरमाते हैं कि अगर तुम दीन की चाशनी चाहते हो तो खुश लहान नात खानों से नात सुना करें. वाह, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त. बहुत बहुत शुक्रिया. आपसे कैसे रब्ता, मैंने पूछा था आपसे कैसे रब्ता कायम कर सकते हैं? जी वो मैंने बता दिया था. नाज़रीन, अफ्तारी से पहले याददाश्त जा रही है. बहुत शुक्रिया नाज़रीन. अब मैं पार्लियामेंट हाउस की जो भी तकरीब होगी ना, मैं गौर से देखूँगा कि ये हमारे शो में भी आए थे. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. सो आप से हम एक नाते रसूल मकबूल इन दी एंड सुनते हैं. नाज़रीन, एक पिक्चर भी है, पिक्चर हमारी यादगार पिक्चर है, ताकि पता हो कि आप लोग इंशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे शो में तशरीफ़ लाए. और उसके बाद खुदाफिज करते हैं. आप लोग भी तैयारी करें. स्माइल चीज़. जीशान साहब, आपके साथ भी स्माइल चीज़. वेरी नाइस, ज़बरदस्त. तो नाज़रीन, आई होप आज की जो नशियात है, 3 दिन मैं आपके साथ थी. अब मेरी आपसे मुलाकात होगी बुध वाले दिन. कल और परसों जो है आरिफ महमूद काजी साहब कल करेंगे और साथ में उनके होंगी प्यारी सी महजबीन एहसन. परसों आरिफ महमूद काजी साहब होंगे और साथ में होंगी उनके प्यारी सी नौशीन. और मंडे ट्यूसडे को रिदा इमरान करेंगी. सो हमारी पूरे 7 दिन की रमज़ान शादमान देखना ना भूलिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, टीम का, प्यारे मेहमानों का. और इंशाल्लाह आपको अब एंड में छोड़ के जाएंगे खूबसूरत नाते रसूल मकबूल सैयद ज़ीशान बुखारी साहब की आवाज़ में. और मैं एक चीज़ बता दूं कि आज का शो जो है रिपीट में आप देख सकते हैं रात को 11:30 बजे. सो आपसे अगर रेसिपी मिस हो गई है तो आप जितनी जो चीज़ें बनाई हैं आज वो आप उधर देख सकते हैं. स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया और सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद. खुशबू है दो आलम में तेरी, गुले चीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा, किस मुँह से बयां से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा.
دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ مضمر تیری تقلید میں عالم کی بھلائی میرا یہی ایمان ہے یہی میرا عقیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے کہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ کس منہ سے بیان ہو کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ